ڈاکٹر کمل کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. اور آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ آئی تھنک آج کل کی 21st سینچری میں بہت ہی ہائیلی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح کا یعنی لائف اسٹائل ہو گیا مسلمانوں کا, جس طرح کہ ہیلتھ ہو گئی ہے ہم مسلمانوں کی, جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم امت کو ایلیویٹ نہیں کر سکتے. سو اگر ہم آج لائف اسٹائل میڈیسن پہ بات کریں انشاءاللہ آپ سے, اور کیا خیال آپ کا؟ بالکل آئی تھنک, اور لائف اسٹائل میں نا سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں, مطلب فرام یور ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ بھی ہے, فزیکل ہیلتھ بھی ہے, ایموشنل ہیلتھ بھی ہے. تو آئی تھنک آپ نے شاید کچھ اس پہ اسپیسیفک اسٹڈیز بھی کی ہیں, تو انشاءاللہ آپ شیئر کریں ہم سے واٹس دی. سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جو آپ نے کہا نا کہ ہمارا جو بہت بڑا ڈیلیما ہے, ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جنریشن ہے والدین کی, پیرنٹس کی, جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو بہت بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ دیکھیں گے, اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی ڈیتھس دیکھیں گے ان فیکٹرز کی وجہ سے جن کو آسانی سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پہلے جو جنریشن تھی اس میں یہ تھا کہ والدین کو ہم دیکھتے تھے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کی بیماری ہیں اور وہ جا رہے ہیں. تو یہ جو لائف اسٹائل میڈیسن ہے جس کی میں نے بھی ریسنٹلی میں نے اس کی ڈگری کی ہے, تو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جتنی کرونک بیماریاں, کرونک بیماری کون سی ہوتی ہے جو کووڈ کے بعد ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں, جو ہوتا ہے نا ساتھ بیٹھنے سے نہیں ہوگی, چھوت کی بیماری نہیں ہے, تو یہ کنٹیجیس نہیں ہے. یعنی اگر ایک کسی شخص کو شوگر ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, تو آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی, کینسر آپ کو اس طرح نہیں ہو سکتا, آٹو امیون ڈیزیز نہیں ہو سکتی, ہارٹ ڈیزیز نہیں ہو سکتی, اسٹروک نہیں ہو سکتا, بلڈ پریشر آپ کا ہائی نہیں ہو سکتا کہ کسی ساتھ والے کہے تو آج میں گھر آیا ہوں تو میرا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن سے آتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے ہیلتھ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. میں وہی دیکھتا ہوں, اس دن ہم بھی جو بات کر رہے تھے جس میں ہمارے پیرنٹس الحمدللہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے اور جن کے چلے گئے ان کو جنت پہ اعلیٰ مقام دے, وہ ماشاء اللہ اپنے لیٹ 60s میں ہیں, 70s میں ہیں, دے آر فٹ اینڈ فائن. بٹ ہم جو ہمارے سے جو سینئرز ہیں, یا ہم جب 30s کے مڈ میں پہنچ رہے ہیں, یا جو لوگ 40s میں ہیں, ان کو ایسی ایسی بیماریاں ڈائگنوز ہو رہی ہیں. تو لائف اسپین جو ہے نا بہت کم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ابھی آنے والے کچھ سالوں میں. اچھا, اس میں کم نہ بھی ہو رہا, مجھے لگ رہا ہے کہ لائف کوالٹی ہاں وہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے. جو ایون میں تو اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہوں, تو میں نے نوٹ کرتا ہوں کہ جو انجریز لڑکوں کو ایٹ لیسٹ میرے سرکل آف فرینڈز میں 20s میں جا کر یا ایک سرٹن ایج کے بعد یا سرٹن ایکٹیویٹیز بعد ہوتی تھی, اور وہ بھی ہر کسی کو نہیں ہوتی تھی, کسی کو ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ایوری 18-19 ایئر اولڈ لڑکے آتے ہیں, فٹ بال تھوڑی سی کھیلتے ہیں, کسی کے ٹیئرز ہو رہے ہیں, لیگمنٹ ٹیئرز ہو رہے ہیں, بیک انجریز, اتنی زیادہ انجریز ہیں, اور ہر دوسرے کو ہی ہے. اینڈ یو سارٹ آف تھنک کہ یار یہ پہلے مطلب اتنا زیادہ کیسے اچانک سے یہ ڈیٹیریٹ ہو گیا چیزیں. تو میرا ایک دوست ہے بلکہ وہ بھی مجھے یہ کہہ رہا تھا, کہتا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں 70s میں, اس کے والد صاحب بھی, میرے والد صاحب بھی mid 70s میں جا کے دے پاسڈ اوے. تو ہی واز ٹیلنگ می کہ یار حرم ہمارے جو حالات ہیں نا, ہم لوگ وزیر کو ہماری نا ایوریج لائف اسپین ہوگا نا mid 50s ہی ہو گئے. ہمارا کیا حال ہے نا, اگر کوئی کہے کہ دیسی مرغی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں آئی کانٹ ایٹ, دیسی انڈا ہمیں اسمیل آتی ہے, اور دودھ ہم پینا نہیں چاہتے. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں بیکریز کا رخ, فاسٹ فوڈ کا رخ. اب آج کل بھی سحری افطاری بھی ہے تو سارے ایٹ آؤٹ کا ہی پلان بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو جتنا ہم پروسیسڈ فوڈ اپنا بڑھاتے جاتے ہیں اتنی ہماری لائف اسٹائل کا گراف نیچے جاتا ہے. کئی گھروں میں تو میں باقاعدہ دیکھتی ہوں ایز اے ڈاکٹر بھی کہ کھانا ہی نہیں بنتا, وہ بس باہر سے ہی کھاتے ہیں. اور جو فیملیز کوشش کر رہی ہیں کہ بھائی گھر میں کھایا جائے, ان کی بڑی اسٹرگلز ہیں. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں, ٹین ایج میں آتے ہیں, وہ ہر وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم باہر کا کھانا کھائیں. اور کافی بڑا ایک روڈ پہ نکل جائیں آپ کو فوڈ پانڈا والا نظر لازمی آتا ہے, یہ چیلنج ہے. اور اگر آپ ایون اوبر ایٹ سے دبئی وغیرہ میں سب کچھ آپ کو لازمی, یعنی دے آر سو ایون, یعنی یہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے پروسیسڈ فوڈ اویلیبل ایٹ دا ڈور اسٹیپ. اچھا ڈاکٹر کمل, اپارٹ فرام بینگ MBBS ڈاکٹر, آپ پیڈز میں آپ کی اسپیشلٹی ہے, آپ نے جو ابھی ڈگری کی ہے لائف اسٹائل میڈیسن میں, کیسا ایکسپیرینس رہا, کیا آئی اوپننگ تھا اتنے ساروں ایکسپیرینس کے بعد نئی چیز دیکھنا اور اس میں ڈگری کرنا؟ جو سب سے بڑا ایکسپیرینس تو جو میں نے جب اپلائی کر دیا اور اس کے لیے پڑھنا شروع کیا, تو
आई रियलाइज कि मैं कितने लोगों को देख के ना होती थी बड़ी इम्प्रेस के जी एक सर्टेन एज में पहुंच गए हैं, बच्चे जवान हो गए हैं और अब वो पढ़ रहे हैं। तो मुझे पहला ये एक स्ट्राइक किया कि अच्छा आई हैव ऑल्सो रीच दैट एज कि अब मैं ग्रैंड मदर हूँ, अब मैं बैठ के एक डिग्री के लिए पढ़ रही हूँ। काफ़ी सालों के बाद मैंने फॉर्मल स्टडीज़ की और आई रियली एंजॉयड, दिमाग तरोताज़ा हो गया और बहुत से नए कॉन्सेप्ट सीखे, जो आजकल की एजुकेशन का सिस्टम है उसको भी एक्सपीरियंस किया। और ये बात है कि इल्म, वो जो नफ़ा बख्श इल्म का कॉन्सेप्ट हमारा दीन हमें देता है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि एविडेंस बेस्ड डाटा पे बार बार बात होती है कि जो भी बात की जाए सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पे ना की जाए। तो मैं उसको कुरान से भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी कि हमें भी कुरान में जैसे बताया जाता है रेफरेंस के साथ बात की जाए, हदीस भी रेफरेंस के साथ कोट की जाए और एक ख़ास फाइन लाइन के साथ चला जाए ना। तो इस तरह से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अपनी लाइफ में काम करने का बहुत मौका मिला। ख़ुद मुझे मीठा खाने का इतना शौक़ कि मैंने जिसे कहते हैं ना ओपन अनाउंसमेंट की होती है, जो मुझे फ़ोन कर दे कि तुम्हारे लिए मीठा बनना है, मैं उसके घर पहुंचने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। और बड़ा मुझे चैलेंज लगता था हमेशा से कि मीठा नहीं छोड़ा जाता। मीठा बास्किन रॉबिन्स आपके घर के साथ भी है वैसे, तो ये जो है ना ये आपके लिए काफ़ी टेम्पटिंग होगा बास्किन से जो है ना आइसक्रीम्स खाना। अच्छा मुझे ये बताएं कि लेट्स कम टू द टॉपिक इंशाल्लाह। ये जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है ये है क्या, और किस तरह से जो लोग सुन रहे हैं एक आवाम कोई या बीमारी से गुजर रहे हैं या जो नहीं भी गुजर रहे, फ्यूचर में खुदा ना खास्ता जिस तरह का हमारा ईटिंग हैबिट्स बन चुकी हैं, बर्गर्स तो खाना आम है, हमारे पिज़्ज़ा दस्तरखान पे रोफ़ज़ाज़ का पड़ा होना और ये डिफरेंट चिकन भी और संदल वगैरह का पड़ा होना। अच्छा मुझे लगता है कि ये जो है ना ये लोगों को अवेयरनेस है, ये किसी को ये नहीं लोगों को कह सकते कि हमें पता जंक अच्छा है, ये कोई भी नहीं कहता। एवरीबडी एग्रीज कि यार जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाते हैं। जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि मीठा, जैसे मेरा भी है, मुझे मीठा का इशू होता है कि क्रेविंग होती है, ये पता सारा कुछ होता है। इवन हमें ये भी पता होता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी नहीं कर रहे। नींद पूरी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर जो इसमें ना कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद हमारे लिए बिल्कुल नहीं हो, जो हमें पता ही ना हो कि अच्छा यार ये भी एस्पेक्ट है, एक तो वो लाजमी शेयर करिएगा और फिर इंशाल्लाह बाकी हम इन चीज़ों पे भी आएँ कि ये चीज़ें हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए ये ज़रा बिगर क्वेश्चन मार्क है। यही इंपॉर्टेंट इसमें है। इसमें ना बिहेवियरल साइंसेस को बहुत रखा जाता है कि एवरीवन और मोस्ट ऑफ पीपल नो, लोगों को अंदाज़ा है, पता है। देखिए हम कहते ही जंक है और फिर उस जंक को अपने अंदर डंप कर रहे हैं ना, हम वो ट्रैश कैन बने हुए हैं उसके लिए। तो इसमें वो बिहेवियर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी बेसिकली बात ये है कि कोई भी जो ये बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, उसके लिए कहा यह जाता है कि आप ऐसा लाइफस्टाइल इख्तियार करें जो डूएबल है, आप कर सकते हैं। यानी हमें से हर शख्स कुछ ना कुछ कर सकता है, वो हम पहला स्टेप नहीं ले रहे होते। और बेबी स्टेप्स का कॉन्सेप्ट आजकल है भी दुनिया में। तो अपनी बिहेवियर, अपनी सोच को बदलें। जब आप सोच को बदलेंगे तो उसके साथ आपके लिए किसी भी काम को अडॉप्ट करना आसान हो जाएगा। और हर एक के लिए एक डिफरेंट पाथ होगा। यानी हो सकता है कि मैं पहले शुगर पे वर्क कर रही हूँ, कोई और इंसान फिजिकल एक्टिविटी पे वर्क कर रहा है, कोई इंसान अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कर रहा है। जैसे आप देखें स्ट्रेस का या डिप्रेशन का बहुत बड़ा लिंक होता है डायबिटीज़ के साथ, इवन ब्लड प्रेशर के साथ, स्ट्रोक के साथ। ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड होती हैं, स्मोकिंग के साथ, वेपिंग के साथ, ड्रग्स के साथ। इसी तरह फिज़िकल एक्टिविटी मुझे लगता था कि हमेशा से ये था कि अच्छा जी वो हर दिन का होता है ना कि अच्छा जिम ज्वाइन करना है, अच्छा इतना कार्डियो करना है, अगर इतना नहीं किया तो कुछ फिर फ़ायदा नहीं, फिर 6 दिन लेटे रहो, सोचते रहो क्या करना है, फिर अपने आप को फीलिंग ऑफ फेलियर दो, फिर सोचो। तो इसमें ये कि वट एवर यू कैन डू, आज मैंने अगर कुछ सही खा लिया, मैंने अपनी नींद पूरी कर ली, मैंने कुछ स्टेप्स ले लिए, वॉकिंग स्टेप्स भी कर लिए, बहुत कार्डियो नहीं भी अगर हो सका, इसी तरह कुछ मुस्कुरा लिया, कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर ली, कुछ अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क कर लिया, आज के लिए मैंने अपना काम ठीक कर लिया। वो जितने टॉक्सिक एलिमेंट्स मेरी बॉडी में जमा हो रहे थे उनको मैंने आज के लिए फ्लश कर दिया। तो जब आप इस तरह सोचते हैं ना तो आपका बहुत कुछ करने को दिल चाहता है, बहुत कुछ आप फिर सोचते हैं कि अच्छा चलो लेट मी मेक एन एफर्ट। जैसे मुझे बहुत वो स्ट्राइक किया जब मैं फिज़िकल एक्टिविटी में कुछ स्टडीज़ और रिसर्चेस पढ़ी थी कि अगर आप लगातार 2 घंटे खड़े रहते हैं, आजकल जैसे लोग क़यामुल लैल कर रहे हैं, तो इंसान कहता है कि आजकल तुझे जिम जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो उसमें भी आपकी एक सर्टेन परसेंटेज होती है, 10% तक होता है कि वो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं आपसे दूर हो जाती हैं। अब देखिए हमारे दीन में ये लंबा तवील क़याम करने का कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि आप बैठे ना रहें, आप खड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए कुछ लोगों ने इसी वजह से अपने वर्क स्टेशन, जैसे जो लोग कंप्यूटर्स पे बहुत काम करते हैं,
प्रोग्रामिंग के हैं या एडिटिंग का काम करते हैं, तो वो अपने स्टैंडिंग वर्क स्टेशन बना लेते हैं। अब तो ये बहुत कॉमन हो गया। इसी वजह से हुआ है कि भी ये लाइफस्टाइल है कि ये नहीं है कि आज आपने जोश में आकर सोचा, कोई आपका प्रोग्राम देखा, कोई और कोई भी चीज़ देखी या पढ़ी और आज आप वो सब कुछ कर रहे हैं और 2 दिन बाद आप कोई जलेबी और रूह अफ़ज़ा और इन चीज़ों के साथ ही बैठे हुए हैं ना, ऐसे नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि नहीं भाई, लेट मी फोकस ऑन माई सेल्फ प्रॉपर्ली। इसमें कोई है कोई प्रायोरिटीज़ कि अच्छा दिस थिंग शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी, इस पे काम ज़्यादा करना चाहिए, अच्छा ये कर लें तो ये भी एडिशनल है, कोई इस तरह भी है कैटेगराइजेशन? एक्चुअली ये पिलर्स है ना, जैसे हम अरकान इस्लाम को देखते हैं कि एक पिलर दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो इसमें भी 6 पिलर्स हैं। इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें आपकी स्लीप है, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप इमोशनल हेल्थ है, इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, एडिक्शंस हैं और रिलेशनशिप्स हैं। तो इन सब पे वन वे और दी अदर आपको काम करना होगा। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी का मज़ा ही ये है, यानी इससे आप देखें आपकी विजन भी ब्रॉड रहती है। और कुछ लोग जैसे हो जाते हैं परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं, एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। आप नोट करेंगे जो लोग डाइटिंग पे जाते हैं वो फिर हर वक्त खाने के पीछे हैं। उनसे आप पूछें तो उनकी नींद कई दफ़ा ठीक नहीं होती, या वो फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं कर रहे होते, या ये कि अपने रिलेशनशिप में लोगों को खाने के लिए दौड़ते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप बेशक अब डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल आपकी जो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। तो इसमें ना होलिस्टिक अप्रोच है। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि मज़ा इसका ये है, हर शख्स आकर अपने बारे में खुद बताता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी है, नींद नहीं आती। दैट मीन्स कि अब उनके थॉट में कोई चीज़ चल रही है जो उनको करनी रही, स्लीप हाइजीन उनकी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और इसमें भी जैसे स्लीप के लिए कहा जाता है कि आपने अपनी वीकेंड और वीक डेज की स्लीप को देखना है, उनमें ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देखें हमारा मोस्टली यूथ ये करता है, या इवन जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं कि जी अब वो हर दिन तो बड़े एक्टिव हैं, सब कुछ है, और वीकेंड पे कहते हैं कि कोई मुझे 10 घंटे तक ना उठाए। एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए। हाँ, एक ही दिन मिलता है सोने के लिए ना। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट राइट। उससे वो कहते हैं कि वो जो कुछ आपने पूरे वीक में किया है ना, वो बस डाउन द ड्रेन चला जाएगा। तो आपको फिर अपने आप को मैनेज। जॉर्डन पीटरसन भी गालिबन कह रहे थे कि आपका जो मर्जी, आइडियली तो रात जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आप जो मर्जी आपका स्केड्यूल है, चाहे वो ख़राब भी है, लेकिन एक टाइम पे सोएं, एक टाइम पे उठें। मेक इट अ हैबिट, क्योंकि आपका जो स्केड्यूल के मुताबिक उठना एक टाइम पे, ये आपके ब्रेन के लिए, आपके सर्केडियम रिदम के लिए, आपकी बॉडी क्लॉक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज योर रिदम गेट्स डिस्टर्ब्ड और फिर ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम फर्स्ट पिलर पे आएँ लाइफस्टाइल मेडिसिन, तो क्या कहती हैं उसके हवाले से? देखिए, न्यूट्रिशन में ये है कि जितना प्रोसेस्ड फूड है ना, उसको मैक्सिमम कट आउट करें, मैक्सिमम। और जितना नेचुरल फूड है वो लें। और उसमें भी मीट जो है उसको बहुत डिस्करेज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। आप ज़्यादा प्लांट्स लें, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट आपकी ज़्यादा हो। लें आप मीट लें, लेकिन बहुत कम लें। अब आप जो गोश्त खाने वाले हैं, अब मैं देखती हूँ हर खातून का ये मसला है कि जी शौहर टेबल पे गोश्त नहीं है, सब्जी दाल है, तो मूड ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो उनको भी पता होना चाहिए। और देखें ज़्यादातर मर्द ही जो हैं, अगर आप कार्डियक सेंटर में जाएं तो मर्द बैठे होते हैं वहाँ पे हार्ट डिजीज़ के साथ, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि भी हमें बीमारियाँ किस वजह से हो रही हैं। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का ना, एक और भी है कि हम खा लेंगे, गोश्त खा लेंगे, चीनी खा लेंगे, और उसको कार्डियो से जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो बर्न कर देंगे। कैलोरीज आप बर्न कर देंगे, लेकिन जो आपने वो खाया है और उससे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स ने जाकर आपके लिवर को, आपके गट को, आपके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, वो तो चेंजेस रहेंगी। जैसे हम बहुत से स्लिम फिट लोगों को देखते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर है, उनको कैंसर हो जाता है, उनको कोई और ऐसी डिजीज़ हो जाती है हमारी आंखों के सामने, और फिर हम कहते हैं इनको कैसे हो गई। और फिर हम कहते हैं शुक्र है हमने डाइटिंग नहीं की, हमने डाइट कंट्रोल नहीं की, हम सब कुछ खा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि उनसे हमारे इफेक्ट्स क्या होंगे। एक तो ये है। अच्छा, इसमें लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल ज़हन में आता है, जो मेरा भी है शायद, वो ये कि हम गोश्त तो कम कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में सब्जियों बनाने का जो स्टाइल है, वो भी मुझे लगता है हम वो जो भून के और तेल में, तो आई थिंक सब्ज़ी का भी वो एलिमेंट, तो प्रैक्टिकली हम इसको, अगर कोई बंदा मीट कम करना चाहता है और चाहता है कि टेस्टी फूड भी खाया जाए सब्जियों को, देन आई थिंक उसका कुकिंग स्टाइल ऑल्सो नीड्स टू बी चेंज। बिल्कुल, कुकिंग स्टाइल पे तो आपको डेफिनेटली काम करना होगा। इससे और ख़वातीन का मसला भी कम हो जाएगा। आप स्टीम वेजिटेबल्स बना रहे हैं और उसको आपने थोड़ा सा हेल्दी मैरिनेशन कर दिया, आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही
دودھ سے زیادہ ہیلدی سمجھا جاتا ہے, کیونکہ دودھ جو ہے اس میں آپ کو ہو جائے گا آپ کی وہ جو ہے نا کریم ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ یوگرٹ لیتے ہیں تو اس میں وہ والے فیکٹرز بھی نکل جاتے ہیں, پلس یوگرٹ جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے آپ کے جسم میں جا کر, ہاں جی اس میں پروبایوٹکس آتے ہیں. اچھا, اسی طرح یہ ڈفرینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے ڈائٹ میں کہ ایک ہوتی ہے کیلورک ڈینس اور ایک ہوتی ہے نیوٹریشن ڈینس. ٹھیک ہے, ہمیں کیلورک ڈینس فوڈ لینی ہے یا نیوٹریشن ڈینس لینی ہے؟ اچھا, نیوٹرینٹ رچ فوڈ ہونی چاہیے ہماری. وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کھانا بن رہا ہے, اب اس میں ہم کیلوریز پوری لے رہے ہیں لیکن اس میں نیوٹریشن کچھ نہیں رہتی. بالکل. تو نیوٹریشن جو ہوتی ہے نا اس کو ویلیو دی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے کچے پھل سبزیاں, ہمارا صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی فرٹیلائزر اتنے ڈلے ہوتے ہیں کہ کچی چیز کھائیں تو اس کے بھی افیکٹس آتے ہیں. پھر اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سیلڈ بھی اگر آپ بنائیں تو تھوڑا سا اس کو سوٹے کر لیں, یا جب سبزی آپ لے کر آتے ہیں تو اس کو تھوڑا آپ 15-20 منٹ پانی میں ڈپ رکھیں تاکہ وہ فرٹیلائزرز کے افیکٹس جو ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں, کوئک واشنگ نہ کریں. اور اسی طرح سے اپنے ٹائمنگز دیکھیں, یعنی فائبر بڑھائیں, نمک کو کم کریں, ایڈڈ سالٹ نہ لیں. ہمارے تو دیکھیں ہم سوپ پینے جاتے ہیں تو سوپ آپ پی رہے ہیں, اب آپ سوپ میں پھر آپ بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہیں, نمک چھڑک کے ہم ڈالتے ہیں, تو نمک بھی بہت برا ہے. وائٹ سالٹ تو بالکل ہی اگنور کریں, پنک سالٹ کی طرف آ جائیں. جی بالکل, یہ جو فائن سالٹ ہمارا ملتا ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو ان چیزوں کو گریجولی آہستہ آہستہ آپ ایلیمینیٹ کرنا. اتنی زیادہ ہو گئی نا, یعنی جو پروسیسڈ کھانا ہے, ڈبل روٹی دیکھیں پروسیسڈ ہے, سوسیجز آ رہی ہیں وہ پروسیسڈ ہیں, کتنے جو ہے نا وہ گھر میں جو بھی چیز کوئکلی اویلیبل ہے وہ پروسیسڈ ہے. سینڈوچز اب بریڈ کے بغیر نہیں بن پا رہے. اس میں آپ یہ کہ ملٹی گرین بریڈ لے لیں, آپ دیکھیں نا, آپ آلٹرنیٹیو دیکھیں کہ کون سا بہتر ہے. آٹا چکی کا لے لیں, چھنا ہوا نہ لیں. ویسے بھی سنت کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا جو ہے نا اس کی روٹی نہیں کھائی. تو ہم تو چھانتے ہیں. میں کئی لوگوں سے جب پوچھتی ہوں چکی کا آٹا, بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں جی چکی کا آٹا. پھر میں پوچھتی ہوں چھانتے تو نہیں؟ ہاں جی چھانتے تو ہیں. تو میں کہتی ہوں چھاننا ہی تو نہیں ہے اس کو, آپ کو چھنے بغیر لینا ہے. اسی طرح ملٹی گرین بریڈ لیں, اور اسی طرہ انڈا اگر آپ لیتے ہیں تو انڈے بھی بہت زیادہ نہیں لینے چاہیے. کچھ لوگ ڈیلی کھاتے ہیں تو کیونکہ اس سے کولیسٹرول لیول آپ کا بہت ہائی ہوگا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ فریکوینٹ انڈے کھاتے ہیں ان کو ڈائبٹیز جلدی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بیماریاں ان کی بڑھ جاتی ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم طب نبوی کو پڑھیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دسترخوان تھا اس پہ ایک ٹائم پہ ایک کھانے سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی ہی نیور یوز ٹو مکس ٹو فوڈز. اگر آپ نے فار ایگزامپل رائس لے رہے ہیں اس کے ساتھ وہ گوشت کا سالن بھی بنا ہوا ہے, اور ذرا ہمارے ہاں جب تک 2-3 ڈشز نہ ہونا ہم کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ, کوئی فائنینشلی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی غریب ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا بھائی. حالانکہ یہ دس از کیونکہ میدا آپ کا ہے, میدے نے ایک چیز کو چیو کرنا ہے, ابزارب کرنا ہے, آپ اس کے اوپر. اور ہمارے ہاں سبحان اللہ جو بفیز کا کانسیپٹ ہے اس پہ تو یہاں سے میٹھا بھی جا رہا ہے, یہاں سے گرین ٹیز بھی جا رہی ہیں اور سب کچھ. اچھا, اس میں اب جیسے مدرز آتی ہیں نا میرے پاس, تو اکثر مدرز کا پیڈیاٹرکس میں یہی زیادہ میجورٹی کا یہ رونا ہوتا ہے بچہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا, بچہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. تو میں کہتی ہوں پیٹ بھر کے تو کھانا نہیں چاہیے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ مطلب ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی اور ایک ہوا خالی نا. اچھا 2 سیکنڈ تو دے آر شاک نا, ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ وہ مجھے کیا بولیں. پھر وہ دیکھتی ہیں مجھے, پھر وہ کہتی ہے نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی پیٹ تو بھرنا چاہیے نا. تو وہ اتنا پیٹ بھرنے کا کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ ہے نا کہ پورشن سائز نہیں ہم کنٹرول کر پاتے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کھانا پڑا ہے, پورشن سائز کنٹرول کریں. اسی طرح سے جیسے آپ نے یہ بات کی نا مکس کرنے کا, آپ میٹھی چیز پہلے کھائیں, اس کو تھوڑا ٹائم دیں ابزارب ہونے کا, پھر نمکین. اب میں اس رمضان میں یہ کوشش کر رہی ہوں, ایون میرے گھر والوں کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے, بٹ آئی ایم فیلنگ سو اپلفٹیڈ, میرا انرجی لیول زیادہ ہے, میں بہت سے کام زیادہ بہتر کر پا رہی ہوں کہ پہلے کھجور لے لی, تھوڑا سا پھل لے لیا, پھر گیپ دے دیا, پھر اس کے تھوڑی گیپ کے بعد پانی پیا, اس سے بلوٹنگ نہیں ہوتی آپ کو. وہ ساتھ ہی ہم پانی پی رہے ہیں, ساتھ ہی اسکنجوین پی رہے ہیں, ساتھ ہی نیلا پیلا شربت, ساتھ ہی وہ پکوڑا اٹھ رہا ہے, ساتھ ہی وہ نمکین میٹھا. آئی مین بیچارہ اسٹمک جو ہے کیا کر رہا ہے. کبھی آپ کسی اسٹمک کو بلا کے اس کا انٹرویو لیں. صحیح بات ہے, وہ تو کہے گا بھائی اوپر دیکھ گا کیا آ رہا ہے, اللہ یہ کیا آفات نازل ہو رہی ہے ہمارے اوپر. اچھا وہ یعنی میں ایک سن رہا تھا ایک بندے کو, وہ کہہ رہے تھے کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں اور کھانے 1.5 گھنٹے بعد پانی پئیں, درمیان میں نہ پئیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں لیکن وہ
کھایا نہیں جا رہا ہوتا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کو پراپرلی چیو نہیں کر رہے, کیونکہ جب ہم پراپرلی چیو کریں گے تو ہمارا سلائیوا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس میں مکس ہوتا جائے گا اور لے کے جائے گا فوڈ کو نیچے نا. ہم اور آپ دیکھیں اگر ہم آرام سے چیو کریں گے تو تھوڑا کھائیں گے. تو ایون یہ مٹی کے برتن کا استعمال بڑا اچھا ہے, اس میں پکائیں. پھر یہ جو کینولا اور یہ کارن آئلز ہیں ان کو بالکل چھوڑیں, سرسوں کے تیل پہ آئیں. اور ہم نے ریسنٹلی گھر میں یہی شروع کر کیا کہ ایون پکوڑے بھی ویسے تو ہم ایئر فرائی کرتے ہیں, سموسے پکوڑے ویجیٹیبل, لیکن اگر کبھی فرائی کرنے دل بھی چاہ رہا ہوں نا تو سرسوں کے آئل میں فرائی کر لینا. ایون ہم نے گھر میں جو کٹلیٹس اور کباب بیف کے بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی سرسوں کے تیل میں, اور وہ بھی لائٹ سا بالکل 2-3 ڈراپس ڈالیں بالکل کہ وہ پک جائیں آرام سے. ویجیٹیبلس جو ہیں مجھے کبھی بھی اس طرح سے پسند نہیں تھے, لیکن آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو ویجیٹیبلس رائٹ ناؤ. کیوں؟ کیونکہ بس ایک ریسیپی فادر نے انوینٹ کی جس میں مختلف ویجیٹیبلس کو لے کے ایئر فرائی میں رکھے, اوپر وہ تھوڑا سا بٹر ڈالتے تھے, لیمن اسکویز کر دیا اور ایئر فرائی بنا دیا. اس میں بروکلی بھی ہے, اس میں کیا کچھ ہے, اینڈ اٹ از سو ٹیسٹی. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں نالج ہونا شروع ہو جائے نا تو ہم شاید بریڈ کو نا حقارت کی نظر سے دیکھیں, یعنی جو وائٹ بریڈ ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہمیں ایسا کھانا ہے جو اب جیسے کل ہمیں باہر سے کچھ کھانا وغیرہ آیا, وہ پہلے دیگی کھانا آتا تھا, اس کا کیا ٹیسٹ ہے, اس میں قورمہ بھی ہے, اس میں رائس بھی ہے, اس میں وہ ڈفرینٹ سویٹس بھی تھیں. آئی ڈنٹ ٹچ اٹ کیونکہ مجھے پتہ ہے یار اس میں جو آئل یوز ہوا ہے اور یہ جس ہائیجین میں پکا ہوگا, پہلے تو بس کھا جاتے تھے نا, بس زبان کی لذت. اب آپ دیکھیں نا یہ کیونکہ آپ کے پاس ایجوکیشن آ گئی نا, اس میں ایک اور چیز جو کہا جاتی ہے کہ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کے بارے میں ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھیں, بالکل ڈیلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا تو پڑھتے اب میں ایون اگر شوگر کی کوئی چیز کھا لوں نا مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں اب میری انسولین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے پینکریاس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اوہ نو میرے فلاں باڈی پارٹ میں یہ ہو رہا ہے. میں خود ہی اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہوں, میں تو انصاف ہی نہیں کر رہی. اچھا میں نے تو دین کا کام کرنا ہے, میں نے تو اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے, میں نے تو ابھی بہت اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑنا ہے, میں کیا کروں گی, میں تو بیمار ہو جاؤں گی. ون آف جو ہے نا ہم کہتے ہیں چلیں کر لیں, ون آف آپ کا عید پہ کے کر لیں, یا ویسے آپ کا مہینے بعد چاہ رہا ہے آؤٹنگ کرنے کا, آپ نے کوئی آئس کریم کھا لی, چلیں سمجھ آتی ہے. بٹ روزانہ تراویح سے واپسی پہل بھی آپ کے لیے پوائنٹ ایک, آپ مجھے اپنا بتا رہے تھے روز واپسی میں میرا دل کرتا ہے کہ ایک تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں اپنی وائف اور بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دل تو نہیں کر رہا کچھ کھانے کا, پھر اندر سے میرا کر رہا ہوتا. جی میں آپ کو بتاؤں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تراویح سے نکلیں تو آپ یہ سوچتے ہوئے آئیں کہ اگر میں نے یہاں سے کچھ کھایا تو اس سے مجھے کیا کیا نقصان ہوگا, اور پھر آپ اپنے لیے ایک کمپیریزن رکھتے ہیں کہ مجھے ایک اچھی زندگی چاہیے, ایک لانجیوٹی والی زندگی چاہیے یا ایک انہیلتھی چاہیے. آپ نے بلکہ بڑی اچھی بات کی, جس چیز کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں نا وہ اڈاپٹ کریں تو اس کے بارے میں جتنا آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ایک تو نالج بھی بڑھتا ہے, مجھے لگتا ہے اس سے نا ایک جنرل موٹیویشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. سو فار می جیسے میرے لیے نا ایکسرسائز کبھی کبھار میں اسپورٹس تو کھیل لیتا ہوں لیکن دوسری قسم ایکسرسائز کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. سو اف آئی ایم لوکنگ ایٹ اس کے بارے میں آرٹیکلس پڑھ رہا ہوں یا کوئی انٹرسٹنگ ورک آؤٹس دیکھ رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوں کہ اچھا میرے گھر میں کیا چیز ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, تو اس سے اتنی زیادہ موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے کہ آپ نا ایکشن کرتے ہو. دوسرا جو آپ نے پہلے بھی بات کی نا کہ کچھ نہ کچھ کرنا, ایون جو کتاب ہے نا اٹامک ہیبٹس, اس میں بھی وہی یو آر سیئنگ کہ میں اس پل کے ان کا ایک پوڈ کاسٹ بھی سن رہا تھا, یو آر سیئنگ کہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ آئی ٹرائی ٹو ورک آؤٹ 45 منٹس آلموسٹ ایوری ڈے. کہتے بٹ اف آئی ایم ٹریولنگ اور میرے پاس نہیں ہے 45 منٹس, سو آئی ول ناٹ اسکپ دا ورک آؤٹ. مجھے جہاں پہ 15 منٹ کا چنک مل رہا تھا 10 منٹ کا, آئی ول ڈو سم تھنگ. میں پش اپس پل اپس ہلکا سا جاگ جو میں کر سکوں آئی ول ڈو سم تھنگ دیٹ ڈے. تو مجھے ہوتا ہے میں نے دن ضائع نہیں کیا, بیکاز وین یو اسکپ اٹ نا تو آپ کی جو ہیبٹ فارمیشن ہو رہی ہے, اسپیشلی ہیبٹ فارمیشن کے دوران آپ کی ریپیٹیشن زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ جتنی دفعہ آپ نے وہ کر لی, کوالٹی بعد میں جا کے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. شروع میں یو پٹ ان دی کوانٹٹی کہ ڈیلی کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے اسمارٹ گول سیٹ کرنا ہوتا ہے, یعنی اسپیسیفک گول آپ نے سیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہنا اچھا کل سے کریں گے, اب کل جب کریں سوچتے ہیں نا تو صبح کہتے ہیں شام کو کریں گے, شام کہتے ہیں رات کو کریں گے, رات کہتے ہیں کل سے کریں گے, پھر کہتے ہیں منڈے سے کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. اسمارٹ گول یہ کہ میں نے اس ٹائم پہ کرنا ہے, اتنی دیر کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. کوئی ہرڈل آ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ اس طرح سے کٹ آؤٹ کرنا ہے. اور ایون ہم جیسے بچوں کی بھی بات آئی تھی, ہم بچوں کو ماشاء اللہ بچے ویسے فزیکلی بڑے فٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم جتنا ان کو ٹھوستے ہیں نا کھانا, میں ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ جس میں جو بچہ 4 سال تک اور 20 ہوتا ہے وہ پھر ساری زندگی اوبیسٹی سے سفر کرتا ہے. اس کے جو فیٹ سیلز بن جاتے ہیں وہ صرف فل اپ ہوتے ہیں اور شرنک کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور ساری زندگی کے لیے آپ نے چیلنج دے دیا کہ بیٹا اب اپنے آپ وزن, اور سارا زندگی اس کا سیلف ورتھ بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, باڈی شیمنگ ہو رہی ہے. اور لیکن جو بچے پہلے 4 سے 6 سال تک اوبیسٹی میں نہیں ہیں دا فائن, تو ان کے لیے اتنا چیلنجنگ نہیں ہوتا. اور ہم بس بچوں کو نا وہ کوئی ایسا کھانا دے دیں, کچھ بھی ایون جیلیز کیا کچھ نہیں کھلا رہے ہم, تو ڈیفینیٹلی ایکسرسائز کی جیسے اپنے بات کی کہ اچھا الحمد للہ پہلے ایک زمانے میں نا, یعنی یہ تقریباً 30-40 سال پہلے
یہ مسائل تھے ہی نہیں جنریشنس کو. دے یوز ٹو واک, وہ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں, وہ مسجد پیدل جا رہے ہیں, وہ سب ان کا پیدل کام تھا. ابھی سنس ہم صوفے سے نکلے گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی اور ساتھ یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائلز ہیں وہ کنٹینیوس ہم اسی پہ ہیں. بالکل, اور اے سی سے نکلے اے سی میں چلے گئے. دیر از نو سویٹنگ, نو پسینہ, نو ایکسرسائز. مشقت تو رہی نہیں نا. اچھا دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی ہے. میں اس دن کسی جگہ کسی آفس میں مجھے جانا تھا, تو میں نے جب ان سے کہا, انہوں نے کہا یہ جی لفٹ میں چلے جائیں. میں نے کہا کون سا فلور ہے؟ 3rd فلور. میں سوچ رہی ہوں 7 ہی سیڑھیاں ہیں, 3rd فلور تک میں سیڑھیوں سے جا سکتی ہوں. اب وہ مجھے کیونکہ انہوں نے کھڑا کر دیا تو میں چپ کر کے چلی گئی. نہیں تو مجھے اکثر ہوتا ہے کہ بھئی مطلب اس میں اس قسم کی چیزیں بھی کی جاتی ہیں نا کہ بھئی آپ تھوڑا سا مارکیٹ میں گاڑی کو ایک جگہ پارک کریں. اب ہم ہر وقت یہ فیول ہائیک کی بات کرتے رہتے ہیں, پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں, تو بھئی ایک جگہ گاڑی کھڑی کریں, واک کر کے ساری مارکیٹ میں پھر آئیں اور آ کے پھر واپس بیٹھ جائیں. اس میں ہم ہر دکان پہ جا کر کھڑا کرتے ہیں, بلکہ ہمیں ہوتا ہے دکان کے سامنے پارکنگ نہیں مل رہی تو ہم ایک اور چکر مار لیں گے, ایک اور راؤنڈ لے لیں گے کہ دکان کے سامنے خالی ملے. ہاں, تو یہ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کریں کہ مجھے اگر چلنا پڑے, سیڑھیاں چلنی پڑیں, تو مجھے ایون مساجد میں جو ہم جا رہے ہوتے ہیں, اگر مسجد تھوڑی سی دور بھی ہے تو یار ہم تھوڑا 15 منٹ پہلے نکل جائیں, 10 منٹ پہلے نکل جائیں. اب ایک چیز جو سمجھ جائے نا سب لوگ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ڈائٹنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ گیٹنگ سلم. کہا یہ جاتا ہے کہ لائف سٹائل جب آپ اپنا ہیلدی کرتے ہیں تو اس ویٹ کم ہونا اس کا سائڈ افیکٹ ہے, وہ آٹومیٹیکلی کم ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے بیسیکلی اپنے آپ کو ہیلدی کرنا ہے, بیماریوں سے بچانا ہے. پہلا ٹارگیٹ آپ کا یہ ہونا چاہیے, مجھے بیماریوں سے بچانا ہے. جو آلریڈی بیماریوں میں پڑ گئے ڈاکٹر کے اگر ان کی بات کریں, کسی کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کسی کو فار ایگزامپل مختلف قسم کی جو ہے نا ڈیزیز ہیں, آٹو امیون ڈیزیز ہیں, کیا کریں وہ, کیا وہ بھی انہیں 6 فیکٹرز پہ کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اپنی لسٹ بنائیں. میرے پاس جب آتے ہیں کوئی پیشنٹ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ 3 دن کا آپ اپنا ریکارڈ لے کر آئیں. اب وہ بڑا مجھے بتاتے ہیں ہم تو ہیلدی کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن جب وہ میرے سامنے لسٹ آتی ہے اس میں اتنی گڑبڑیں ہوتی ہیں نا, پھر میں گریجولی 1-2 چیزوں کو پک کر کے ٹھیک کرواتی ہوں. پھر میں ان کو نیکسٹ 2-3 ویکس کے لیے دیتی ہوں کہ اچھا ان ایریاز پہ آپ کام کریں. اسی طرح ان کی واک شروع کرواتی ہوں, ان کو کانفیڈنس دیتی ہوں. پھر تھاٹ پروسیس پہ, پازیٹیو سائیکالوجی پہ, مائنڈ فلنس پہ کام کرتے ہیں. اپنے نیوٹریشن کی, اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بات تو کی, اگر ہم اس پہ آ جائیں, یہ 3rd پلیئر پہ آ جائیں ان سیکوینس, تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں سلیپ کے لیے؟ سلیپ کے لیے دیکھیں, اس میں ایک تو یہ کہ جو کیفین انٹیک ہے, زیادہ تر ہمارے لوگوں کے چائے رات کو لیٹ پیتے ہیں. کسی قسم کی بھی جو کیفین انٹیک ہے وہ آپ کی 6 سے 7 گھنٹے سلیپ ٹائم سے پہلے ہو جانی چاہیے. اور جو 2 گھنٹے ہیں آپ کے سلیپ ٹائم کے, اس ٹائم پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو آپ کے دماغ کو اور جگا دے کہ آپ سے پھر سویا نہ جائے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کی سلیپ اچھی ہوتی ہے, زیادہ تر لوگوں کی ویسے آج کل خراب ہی ہے. سوشل میڈیا کا یوز اس وقت نہ کریں. میں اس کے لیے بہت کیئرفل ہوتی ہوں, میں ہر ایک کو کہتی بھی رہتی ہوں. جیسے میں رات کو 10 بجے کے بعد بالکل کسی کے میسج کا جواب نہیں دیتی. کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بھی چیز اپلوڈ نہ کہیں کروں, کسی کو بھیجنی ہے کرنی ہے, انلیس کہ کوئی بہت ایمرجنسی ہو, ہمیشہ صبح کے وقت. کیونکہ اگر میں نے کسی کو جواب نہیں بھی دیا اور وہ پڑھ لی نا چیز, تو پھر کیا ہوگا, میں جب لیٹوں گی میں سوچتی رہوں گی, تو میں سوچوں گی تو وہ پھر میرا دماغ دوبارہ سے روشن ہو جائے گا. تو کمرہ ڈارک رکھیں, اپنی میلیٹونن جو ہے دن میں اس کے اوپر ورک کریں, سن لائٹ صحیح ٹائم پہ لیں اپنی. ویسے ہماری اللہ کرے سلیپ بہت ہی ڈسٹربڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی نہیں, پوری دنیا میں ہی, بیکاز آف سیل فون. اور سلیپ کا بہت بڑا کردار ہے ہماری ہیلتھ میں, کینسر میں بہت زیادہ ہے جی, اور اس کے علاوہ یہ ڈائبٹیز میں بہت زیادہ ہے. اور ہم تو وی ڈونٹ ہیو دس ہیبٹ آف پوٹنگ آور سیل فونز آؤٹ سائڈ دا روم, یا پھر دور رکھتے ہیں. لوگوں کے تو تکیوں کے نیچے پڑے ہوتے ہیں اور ایئرپلین موڈ بھی آن نہیں ہوتا. یعنی وہ جو الیکٹرو میگنیٹک سگنلز ہیں, ویوز ہیں, وہ آپ کے برین کو افیکٹ کر رہی ہیں. جو ٹائم رات کا سب سے زیادہ شر والا ہے اس پہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, اور جو ٹائم سب سے برکت والا اس پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, مس کر رہے ہوتے ہیں. سو نیوٹریشن, فزیکل ایکٹیویٹی, سلیپ, 3rd. اس کے بعد آ جائے گا ہمارا ایڈکشنز آ جائیں گی. اچھا, ویپنگ ہے, اسموکنگ ہے, کسی بھی قسم کا نشہ ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک کارڈیولوجسٹ تھے, ان کی یعنی پورے ڈپارٹمنٹ کی کانفرنس تھی, جو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, اس میں بہت سے ڈاکٹرز انوائٹ کیے ہوئے تھے. تو ایک اینکر پرسن نے نا, سمپل سی وہ خاتون تھی, اس نے مائک سے ہر سے پوچھ رہی تھی کہ بینگ اے کارڈیولوجسٹ واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ لیو ان یور لائف, جو لوگ کریں جو آپ کے ہارٹ کو سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. تو یعنی یہ ہر کسی سے پوچھ رہی تھی, سب کا کہتا ہے اسموکنگ, اور اس کے بعد الکوہل بھی وہ مینشن کرتے. پھر یعنی پھر انہوں نے ڈفرنٹ اور بھی چیزیں مینشن کی, لیکن اسموکنگ واز آن دا ٹاپ آف. یعنی اور ہم پھر بھی برا سمجھ لیتے ہیں کہ بھی اسموکنگ سے بڑے نقصانات ہیں. آج کل کا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ ویپنگ ہے.
वेपिंग को पीपल हैव जस्ट एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म, वो समझते हैं कि जी वेपिंग जो है वो स्टेप डाउन है। हालांकि इस पे भी रिसर्च है कि जो लोग स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि आई वांट टू क्विट दैट तो मैंने वेपिंग शुरू कर दी है, तो वो दोनों पे आ जाते हैं, हार्डली उनमें से कोई जो है ना वो स्मोकिंग छोड़ पाता है। बल्कि उसमें वहाँ से एक ये भी था कि जो इस माइंडसेट से करते हैं ना कि वेपिंग शुरू कर दूंगा क्योंकि ये बेहतर है उससे, तो वो एक्सेसिव करना शुरू कर देते हैं, वो स्मोकिंग फिर कम कर देते हैं, वेपिंग इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि उसका नुकसान मेटल्स जाते हैं और उसका जो फाइन सिस्टम है पूरा जो कि आपके लंग्स के डीप डाउन जाता है और आपको बहुत ही नुकसान देता है। इसके ऊपर भी बहुत सी मेडिकल रिसर्च है और इससे अपने आप को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भी वही बात है, सारे पिलर्स को ख़राब करेगा। मैं ना मगरिब के बाद मस्जिद जा रहा था ना, तो गली के बाहर गेट के बाहर लोग खड़े होते हैं, सूटे जो है ना चल रहे होते हैं। अच्छा, मस्जिद में जाने से पहले सिगरेट चल रही होती है, यानी इतनी डिपेंडेंसी है। मैं थोड़ा मुझे तरस आता है कि यार यू वर क्रेविंग फॉर इट फॉर द होल टाइम, और अभी आपने अभी अफ्तारी की नहीं और आप करके बाहर आके जो है ना लोग सिर्फ रोज़ा खोलते साथ ही चले जाते हैं। अब सिर्फ मर्दों में ये मसला नहीं रहा, आप सिटीज़ में कहीं जाएँ तो आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और ईट आउट्स पे देखें, वहाँ लड़कियाँ भी साथ बैठी हुई हैं। वेपिंग तो सब ओपनली कर रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं, कोई अब उसमें वो कैद नहीं रही। पहले होता था ये सिर्फ मर्दों के साथ ही एसोसिएटेड होता था, तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा। और अभी तो एडिक्शंस के जो फील्ड है वो सिर्फ वो वेपिंग तक नहीं रही, भी तो ये सेल फोन एडिक्शन और सब तक आ गई है। और आपको पता है कि आप इस वक्त एक्सपर्ट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो आपकी इन एडिक्शंस को और इन क्रेविंग्स को जो है वो डाइट प्लान्स के ज़रिए ठीक करते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से आपको क्रेविंग होती है, आपको समझ नहीं आती क्या लें, फिर आप कोई बात, आपकी सेल्फ एस्टीम चैलेंजेस भी हैं, बाकी भी हैं, तो आप ना ऑटोमेटिकली गलत चीज़ों की तरफ लग जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसको भी ठीक कई लोग इस तरह से करते हैं। अच्छा, ठीक है। और नेक्स्ट पिलर फिर आ गया पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस, इमोशनल हेल्थ, इसके ऊपर काम करना। और पॉजिटिव साइकोलॉजी ये नहीं हमें कहती कि जी आपको कोई ज़िंदगी में परेशानी नहीं हो सकती, वो रेशो बताती है 3:1। यानी हर दिन आपको ये लगना चाहिए कि मैंने 3 जो है ना कोई बातों पे या ग्रेटिट्यूड था या खुशी थी या उनको सक्सेस को एंजॉय किया, और ठीक है 1-2 चैलेंजेस थे। बैलेंस आपने अपना रखना है उस तरफ के मुझे अपनी जो ज़िंदगी में पॉजिटिव काम हो रहे हैं वो ज़्यादा नज़र आए। और हम ये नहीं करते कि किसी भी नेगेटिव काम को कहते हैं भी छोड़ो, नहीं इसको ना करो। हम कहते हैं ठीक है दिस इज़ अ चैलेंज इन लाइफ, लेकिन चलो हम ये देखते हैं कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे काम भी हो रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से, क्या नेमते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उन पे फोकस करते हैं। अच्छा, चलें, अगर ये तो डिग्री की हमने बात की, कोई पॉजिटिव यानी कोई टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स के एक बंदा कहता है यार व्हाई डू आई थिंक नेगेटिव, व्हाई आई कांट प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, और मैं स्ट्रेस में हर टाइम क्यों होता हूँ, व्हाई आई एम ड्वेलिंग इन द पास्ट और मैं थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो उनके लिए क्या टिप देंगे? उसमें ये होता है कि एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसमें पूरे स्केल्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का स्केल है, उसके थ्रू आप चेक करते हैं, जो स्टैंडर्डाइज स्केल्स हैं। डिप्रेशन के लिए आप चेक करते हैं, ऐसी मेंटल हेल्थ की डिजीज़ को एलिमिनेट करते हैं, और उनको भी जो ठीक करना है उनको वही बात है बाकी पिलर्स के थ्रू, न्यूट्रिशन भी देखते हैं, उनकी बाकी फैक्टर्स भी देख के उनको मैनेज करते हैं। इसमें ये कि पास्ट के लिए कहा जाता है कि आप जब भी पास्ट के बारे में सोचें आपके अंदर कंटेंटमेंट होनी चाहिए कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और उसमें मेरी लर्निंग क्या थी, अगर कोई मेरी ज़िंदगी में मुश्किल भी थी तो उससे मैंने सीखा क्या। प्रेजेंट के लिए आप अपने अंदर हैप्पीनेस लेकर आते हैं, आप कहते हैं कि जो मोमेंट है ना नाउ एंड हियर, उसको मैंने कैसे बेस्ट बनाना है। और इसके अलावा जो फ्यूचर होता है उसमें आप होप रखते हैं, आप अपने आप को सिखाते हैं कि जी मुझे इंशाल्लाह आगे जो है बेहतरी होगी, कुछ ना कुछ बेहतर निकलेगा जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जिससे मैं गुजर रहा हूँ। तो ये 3 पैरामीटर्स को आप कवर करते हैं इसमें। अच्छा, जैसे डॉक्टर मुझे लगता है ना कि ये चैलेंज आता है, बहुत सारे लोग आते हैं सवाल कहते हैं मैं नहीं होपफुल हो रहा जी फ्यूचर के बारे में, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द पास्ट व्हिच आई कांट लेट गो ऑफ, नहीं भैया, और उसकी वजह से उनका प्रेजेंट भी ख़राब हो रहा है। नाउ वो मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ हम उसके लिए ना सिंपल आंसर नहीं होता। एक होता है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, 2 तरह के कैटेगरीज को आप समझें। एक कैटेगरी वो है कि कुछ छोटा सा मसला या बड़ा मसला भी लग रहा है उनको, उन्होंने आके आपसे पूछा, आपने उनको जनरल टिप्स दी, उन्होंने खुद भी गूगल करके पढ़ा, कोई बुक ले ली, आपने इतनी बुक्स मेंशन की हैं और अपने प्रोग्राम्स में आप करते भी रहते हैं, वो उन्होंने पढ़ी, उनको फ़ायदा हो गया, ठीक है, वो चल सकते हैं आगे। कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी हम नहीं कर पा रहे, दैट मीन कि उनके अंदर अभी लर्निंग के स्किल्स का वो लेवल नहीं है, दे हैव नॉट रीच दैट बेस लाइन,
ان کو کسی ایکسپرٹ سے جا کے سیکھنا ہوگا اور پھر ان کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز کے ذریعے سیکھنا پڑے گا. کیونکہ جب لوگ ایسے پوچھتے ہیں نا تو مجھے خود بھی بڑی وہ ایک ڈسپریشن سی فیل ہوتی ہے. آئی ایم شیور آپ کے پاس بھی جب ایسے کیسز آتے ہوں گے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ 15-20 منٹ بیٹھے ہیں اور ساری سب کچھ لے لیں, سارا وزڈم لے لیں, کوئی ریچارجنگ بھی لے لیں اور فل اسپیڈ بھاگیں. نہیں, ہمیں دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اکثر لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے, اور دوسرا آئی تھنک وی لوکنگ فار کوئک فکس نا. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ایک چیز مل جائے جو بس میں لے کے جاؤں اور یہ سارے میرے مسئلے ختم ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ اف یہ نہیں اگر ہو رہا, فار ایگزامپل آپ سے خود یہ ہینڈل نہیں کیا جا رہا, آپ نے ملٹیپل اٹیمپٹس کر لیے ہیں, دین یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ مینٹور جس کے ساتھ آپ میں حال سے ریگولرلی ملتے رہیں اور ان سے وہ بیبی اسٹیپس لے کے چلیں. اور وہ اوبیسلی دے ڈائگنوز ایگزیکٹلی. ہم نا اپنی مینٹل ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. یعنی ہم آج کل کئی دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, اچھا جی اب ہم آپ سے اگر کچھ کوچنگ بھی کروانا چاہ رہے ہیں, جب میں فی بتاتی ہوں تو اچھا یہ تو بہت زیادہ ہے. اس سے مہنگا جوڑا پہنا ہوتا ہے, اس سے اس ویک میں اس سے زیادہ ایکسپینسو جنک فوڈ کھایا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ایک بیکری پہ جا کر آپ 2-3 چیزیں لیں تو آپ کا اس سے زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. لیکن اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ اچھا یہ تو جو بتا رہی ہیں یہ تو میں نے ابھی وہ کوئی گوگل کھولا تو وہی لکھا ہوا تھا, ایگزیکٹلی وہی بتانا ہے نا. میں نے کوئی آپ کو ایک سرپرائز تو نہیں دینا ہر سیشن میں, بٹ سنس یو آر ناٹ ایبل ٹو پریکٹس, آپ کو وہ طریقہ سکھانا ہے کہ آپ کیسے پریکٹس کریں. تو ہمارا نا مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ایز این انڈیویجول انویسٹ کریں. اور اسلام اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے اس پازیٹیوٹی پہ کہ آپ لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہیں. مجھے آج صبح فجر پہ ایک میسج آیا ہوا تھا اور ایک سسٹر تھیں, اب پتہ نہیں نمبر کہاں سے مل جاتا ہے, بس واٹس ایپ آیا تھا, میں نے سنا اس کو, کسی اور شہر کی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ تو ہاں بھائی ہم وی ور ڈوئنگ فائن, ہم سب کچھ بہترین تھا, کسی کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کی میرے والد صاحب نے, اس نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا, اچھے خاصے پیسے ان کے کھا گیا. کہتی ہیں جب سے وہ دھوکہ دیا نا تو والد صاحب کو ایسا دھچکا لگا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا, ان کا پیرالائز ہو گیا ہاف باڈی ان کی, اور ہم نے ان کے علاج میں پیسے لگانا شروع کر دیے. پیسے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور ایسا ٹائم آیا, ابھی ہمارے پاس ایسا ٹائم ہے جس میں ہم پچھلے کچھ مہینوں سے رینٹ نہیں دے سکے اپنے مالک مکان کا, اور انہوں نے ہماری بجلی کا بھی کاٹ دی ہے اور ہماری گیس کاٹ دی ہے. ہم رمضان کے مہینے میں اٹس ڈیفیکلٹ فار اس کہ ہم سحری کس طرح بنائیں, افطاری کس طرح بنائیں. ہم نے پڑوسی جو ہمارے سے پہلے بڑے نائس تھے ان سے مانگا تو وہ ہمیں کچھ ٹائم کے لیے بجلی دیتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ سنس میرے سے ان کا رابطہ, میرا بھائی جو ہے وہ بھی اسپیشل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس یعنی ایک چھوٹی سی وہیکل بھی ہے, تو مالک مکان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی بیچ کے دے دو. اور جو پڑوسی ہیں جنہوں نے بجلی ہمیں فیور کر رہے ہیں, ہی ٹرائی ٹو ہراس می, اور جب مطلب اور یعنی مجھے بینیفٹ اٹھانا چاہا کہ جب تک اینڈ سبحان اللہ کہتی ہیں کہ مسائل پہ مسائل ہم پہ آفت ٹوٹ چکی ہے, اور ہم کس طرح سحری بنائیں, رائٹ ہی نہیں ہمارے گھر میں, اور ہم نے پھر اپنا اے سی بھیجا, ہم نے کچھ نہ کچھ مالک مکان کو دیا, اور ہمیں وہ اس نے ہمیں پہ تھریٹ کیا ہوا ہے, کیس کیا ہوا ہے, ہم نکلنا چاہتے ہیں بٹ وہ نکلیں جب پیسے نہیں دو گے. اینڈ اٹ واز فل آف یعنی اینڈ آئی واز تھنکنگ, آئی واز سٹنگ ان مائی لاؤنج آفٹر فجر صلاح, اور میں دیکھ رہا, میں نے کہا میرے پاس تو لائٹ ہے یار, اور گیس بھی ہے, بچے سو رہے ہیں, اینڈ ایوری تھنگ از اوکے. اینڈ دیٹ میڈ می کرائی کہ یا اللہ تو نے اتنے نعمتیں ہم پہ کی ہوئی ہیں, اتنے احسانات میں ہم جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں, اور دیر آر پیپل, اور ان کی آواز میں نا کپ کپاہٹ سی تھی, اور کہتی میں اکیلی بہن میں کیا کروں میں. اور یعنی سبحان اللہ جو ڈسیبلڈ ان کا بھائی تھا وہ اتنا تھا کہ بائک چلا لیتا ہے, تو وہ بائک کیا چلاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑا لمیٹڈ سے اماؤنٹ وہ لے کے آتا ہے. اور بہن کا بھی کہتی میں جاب کری تھی ایک جگہ پہ ایک ہاسپٹل میں, بٹ کسی نے گاڑی مارا یا کیا ہوا تو مجھے نے نکال دیا ہاسپٹل سے, کوئی کسی بڑے ڈاکٹر کی گاڑی کو ٹچ ہوئی میری جو کریم پہ جا رہی تھی یا کس پہ اپنی گاڑی پہ جا رہی تھی, تو وہ سب یعنی کہتی ہیں کہ آفات. اور کووڈ کے بعد دیکھیں نا, اور انفلیشن اوور آل جتنی بڑھ گئی ہے, تو میں بھی اسی طرح ایک سینگ کسی کی پڑھ رہی تھی, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, تو مجھے بھی اس سے بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ آج کل اپنے کھانے کی ٹیبل پہ یا گھر میں وہی کچھ رمضان میں انجوائے کر رہے ہیں جو آپ پچھلے سال کر رہے تھے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل اس وقت بہت فیملیز ایسی ہیں جو کچھ نہیں افورڈ کر پا رہی, اور واقعی اس کے بعد میں نے بھی سوچنا شروع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی ہمارے لیے اس طرح ایک نعمت ہی بنایا ہے نا کہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور جو ہمارے پاس ہے ہم اس پہ شکر بھی ادا کر سکیں. جب ایسے لوگ ہمارے ساتھ اپنے دکھ نہیں شیئر کریں گے تو نہ ہمیں کوئی احساس ہوگا, نہ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے, نہ اپنی نعمتوں کو
देख सकें. اور جب نعمتیں انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں نا تو وہ اتنا انسینسٹیو ہو جاتا ہے نعمتوں پہ, کہتا ہے یا اللہ بس ٹھیک ہے, اور وہ شکر ادا نہیں کرتا. اور شیطان نے تو کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور اسی لیے نا یہ پازیٹیو سائیکالوجی کا بھی پرنسپل ہے کہ آپ صبح جب اٹھیں تو فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو از کہ 5 چیزوں پہ گریٹیٹیوڈ, کہ کن 5 چیزوں پہ مجھے شکر ادا کرنا ہے. کسی کوئی بھی سچویشن ہو, وہ کون سی 5 ہیں ابھی بھی میرے پاس اللہ کی نعمتیں. تو جب آپ اٹھتے ساتھ ہی اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آگے بھی آسانی ہوتی ہے. اور ہمارے اندر معاف کرنے کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہوا. یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ بھول جائیں تو آپ کے اس چیز کو بھولنے سے بے شک برا انسیڈنٹ ہے, کسی کا تانا ہے, کسی ساس نے تو آپ کو تنگ کیا تھا, یا بہو کا ساس کے لیے اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہے جس کو بھول جائیں تو یو ول فیل بیٹر. پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو فارگیٹ اٹ اینڈ ٹو فارگیو پیپل. حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ معاف کرنے سے نا ایک تو اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا اور ہم خود بڑا بہتر فیل کریں گے. اینڈ آئی ٹیل پیپل کہ رائٹ 300 بلیسنگز فار دا نیکسٹ 3 days ایٹ لیسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ, اگر آپ بالکل ڈپریشن میں ہیں نا, تاکہ میں چاہتا ہوں آپ کا مائنڈ اس طرف سوچنا شروع کرے اباؤٹ سم تھنگ پازیٹیو. ہم باقی پلرس میں بھی آتے ہیں. اگر ہم اس میں بات کر لیں کہ جو ہسبینڈ وائفس کے اس میں جو یعنی سائیکالوجی افیکٹ ہو رہی ہے وائفس کی اور ہسبینڈس کی, اور جو ٹاکسک ریلیشن شپ بن گئے ہیں انفارچونیٹلی, اگر ہسبینڈ انریزنیبل ہے تو وائف ٹھیک ہے, اور وائف اگر انریزنیبل ہے, کیا کریں وہ لوگ, کیسے نکلیں اس چیز سے, اور اپنی کوپ اپ کس طرح کریں, بیکاز دوسرا تو ٹھیک نہیں ہو رہا, اور جو اپنی اصلاح جتنی کر سکتی کر لی اور اپنا یعنی سب کچھ لگا دیا, تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے؟ ہاں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے کہ ہمارے سوشل کنیکشن جو ہیں, وہی بات ہے اپنے پیاروں کے ساتھ سارے کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں. اس میں بلکہ ایک نا لانگ ٹرم اسٹڈی ہے ہارورڈ کے, انہوں نے اسٹوڈنٹس پہ کی کہ پہلے اسٹوڈنٹ لائف, پھر اس کے بعد آگے پروفیشنل لائف, اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ سب سے زیادہ سکسیزفل تھے ان کے سوشل کنیکشن بہت اچھے تھے. اچھا, ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی, ان کی بیماریاں بھی کم تھیں. تو اور ہم تو یہ اسپیشلی اپنے دین میں دیکھتے ہیں کہ یونٹ ہمارا جو ہے فیملی یونٹ ہسبینڈ وائف سے ہی شروع ہوتا ہے. وہ اگر بیسک یونٹ ٹھیک ہوگا, بچے بھی ٹھیک ہوں گے, معاشرہ بھی جو ہے اصلاح کی طرف جائے گا. اور اس وقت تقریباً جتنے بھی ہم یونٹس دیکھ رہے ہیں میجورٹی میں ہمیں کانفلکٹس بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے نا کہ ہمارے پر ایکسٹرنل پریشرز بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے اوپر ورک ہی نہیں کیا. اکثر جب میرے پاس کوئی کپلز آتے ہیں تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کافی کمپرومائز کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں, دوسرا میرا جو اسپاؤز ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اس میں یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے جو اسٹرینتھ ہے اس کو شادی میں لے کر جانا ہوتا ہے, اور اپنی جو ویکنیسز ہیں ان سے بچانا ہوتا ہے, اس کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی جو ہوتی ہے نا ویکنیسز ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میرا یہ مسئلہ ہے, لیکن دیکھیں نا یہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اپنی اسٹرینتھس کو, اچھائیوں کو بڑھا چڑھا کے بتانا دیتے ہیں, اور اپنی کمی کوتاہیوں کو بس ان کو بائی دا وے کر دینا. لیکن اب تہا نے جو اس طرح بھی کہا نا ٹاکسک, آئی وڈ سے کہ ہم لوگ پہلے اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ اسٹیج ہے, یہ کس کو ہم ٹاکسک کسی وجہ. اور آج کل نا یہ ٹرم اتنی وہ کامن ہو گئی ہے نا, میں نوٹ کیا ہر کوئی نا چھوٹی سی بات کو بھی یار ٹاکسک بندہ ہے, یہ ٹاکسک بندی ہے, مطلب ہر چیز میں ٹاکسک 2 منٹ میں لگا دیتے ہیں لیبل ایک دوسرے پہ نا, یونیورسٹی کالجز میں بھی. تو آئی تھنک آپ اس کو ذرا ڈیفائن کریں کہ اس کو ہم کیسے کریں. ٹاکسک پہ جانے سے پہلے نارمل کو تو ڈیفائن کر لینا. نارمل میں کیا ہے کہ ایک مرد قوام ہے اور عورت جو ہے اس کو صالح کہا گیا. تو مرد کو پہلے پتا ہو کہ قوام ہونے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ اکثر اوقات مرد سمجھتے ہیں کہ قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو ڈکٹیٹ کروں گا وہی ہوگا, جبکہ مرد کے قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپروچ زیادہ سینسیبل ہونی چاہیے. جیسے ایک کمپنی میں CEO ہے, وہ ہر جگہ لڑائی نہیں ڈالتا, وہ بلکہ مسئلے دیکھتا ہے, اور مسئلے دیکھ کر اس کے مطابق کوئی ایسا سلوشن نکالتا ہے جس کو ہم ون ون کہتے ہیں, کہ بھی مسئلہ بھی ہو جائے حل, کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو, فساد بھی نہ ہو, کس کو کہاں پلیس کرنا ہے, کس سے کیا کام لینا ہے, وہ لوگوں کے پوٹینشیلس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو قوام یہ ہے نا کہ اس کو سمجھ بوجھو. ہمارے مردوں نے قوام کا رول تو اپنے اوپر رکھ لیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ہم قوام ہیں اور ہماری بات مانی جائے, لیکن اس میں بہت سا کنٹرول وہ لے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اچھا, خواتین کا یہ ہے کہ ان کو صالح بننے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی سبمیشن ہو, وہ مرد کی بات کو سمجھیں, اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے سسٹم میں لائیں. ان کے ایموشنل ایلیمنٹس نہیں ختم ہوتے, وہ ایموشنس کے ہاتھوں بیچاری ماری جاتی ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کپل مجھ سے بات کرتا ہے نا, تو مرد جو ہوتا ہے نا وہ بہت لاجیکل ہوتا ہے, وہ اتنی لاجیکلی بات کرتا ہے کہ اکثر لگتا ہے کہ مرد درست بات کر رہا ہے. حالانکہ خواتین جو ہوتی ہیں نا, وہ کیونکہ ایموشن سے ماری جاتی ہیں نا, ان کو اپنی بات کو اس طرح فریز نہیں کرنا آتا.
اور پھر یہ کہ مرد یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ٹیڑھی پسلی ہے, اس کو سیدھا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا توڑتا رہتا ہے. یہ سارے بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں دونوں کو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو, سمجھ بھی ہو, اور ہم نے اس ریلیشن شپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹاکسک کی جو ہم نے بات کی نا, اب ہم اس سے تھوڑا اگلے اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. اب ٹاکسک یہ ہوگا کہ جتنا تو اللہ نے اجازت دی ہے نا, وہ تو مرد کا ہے رائٹ کہ وہ اس پہ روکے گا, یہ کرے گا, یا بیوی کا ہے کہ وہ یہ بات کرے گی, یہ نہیں کرے گی. اس سے بیونڈ کوئی چیز چلی جائے گی, اور اس میں جیسے ایکسیسولی کنٹرولنگ بیہیویئرز آ جائیں گے, یا یہ کہ اتنا زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید ہونی شروع ہو جائے گی, ابیوز شروع ہو جائے گا, چاہے ایموشنل ابیوز ہو چاہے فزیکل ابیوز ہو, یہ شروع ہو جائے گا. یہ ٹاکسسٹی میں اب چلا جائے گا. اور اسی طرح سے آپ ایک دوسرے کے لیے بالکل کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی رحمت شفقت, وہ جو سورہ روم کی آیت میں ہے, نہ سکون بن رہے ہیں نہ کچھ اور کام کر رہے ہیں. یہ ٹاکسک ایلیمنٹ سارے آتے جا رہے ہیں نا, آپ کا ریلیشن شپ بریچ سے بریچ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹاکسک لگ رہا ہے تو اب آپ اس کو فوراً کیجیے خدا حافظ اللہ حافظ, اب ہم نے رہنا ہی نہیں ساتھ, یہ ٹاکسک ہے, یہ نارسسسٹ ہے. پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر کوئی پروفیشنل ہیلپ لے لیں. پروفیشنل ہیلپ لے کر آپ دونوں, کیونکہ آپ آپس میں نہیں کر پا رہے نا, اور گھر والے بھی نہیں ہیلپ کر پا رہے, تو آپ پروفیشنل ہیلپ لے کر آپ اپنے آپ کو گروم کریں, بلڈ کریں, اور ان چیزوں کو ٹھیک کریں. لیکن کئی دفعہ کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں اور انہوں نے بہت ورک کیا ہوتا ہے اپنے اوپر, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو سروائیو, وہ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ساری زندگی روتے دھوتے رہیں, تو اللہ نے جو راستہ رکھا ہے پھر اس کو اختیار کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن فرسٹ اسٹیپ یہ نہیں ہے. بہت سے جو آتے ہیں افراد وہ یہی سوچتے ہوئے آتے ہیں کہ بس ہم سے نہیں گزارا ہو رہا اور بس ہم نے نہیں رہنا. تو ان کو کہتی ہوں نہیں, پہلا اسٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اس ریلیشن شپ کو 1-2 سال ود کوچنگ دیں, اور آپ دیکھیں بہت سی چیزوں کی بہتری آ جاتی ہے. لرننگ ابیلٹی بہت امپورٹنٹ ہے, کہ مطلب کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم ایسے تو بس شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ تو نہیں دیتے نا, اس کے اوپر بھی ہم مارکیٹنگ سیکھتے ہیں, ہم اس کی ایڈمنسٹریٹو کاموں کو سیکھتے ہیں, ہم اس کے ہم وی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ آور سیلفز ایز مچ ایز وی کین, تاکہ ہم وہ بہتر طریقے سے وہ بزنس کر سکیں. یار اس میں کتنے چیلنجز آتے ہیں. ہاں جی, اب میں بہت سے بزنس جانتا ہوں جو کووڈ میں بالکل گر گئے, ٹھپ ہونے لگے تھے, بٹ پیپل پرسسٹڈ اور ڈفرینٹ اینگل سے آئے. اور ایون ہیلتھ میں بھی کچھ لوگ بیمار ہوئے, پھر مزید کوئی انفیکشن ڈائگنوز ہوگی اور کیا ہو گیا, لیکن دے اسٹرائیو فار اٹ, اور ٹھیک کرنا. طلاق کے پروسیس میں بھی ایک کیا کہا گیا ہے کہ اگر مرد ایک طلاق دے بھی دیتا ہے تو وہ عورت وہیں رہے, اسی گھر میں رہے, اور ڈریس اپ ہو کے رہے, اور ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کرے. ہمارے یہاں پہ تو ذرا سی بات ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو لڑکی کہتی ہے میں جا رہی ہوں, میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور ہمارے پورے فیملی والے وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے وہ ہو گیا تو بس ختم کر دو. مجھے لگتا ہے کہ لڑکے لڑکی کی جو ان کی اپنی ایجوکیشن ہے وہ اپنی جگہ, ایون جو فیملیز ہیں, مجھے بلکہ آپ اس میں سجیسٹ کریں کہ جو فیملیز ہوتی ہیں لڑکی والے لڑکے والے, ان کی انوالومنٹ کے بارے میں تو بھی مطلب واٹ ڈز اسلام سے, کہ ان کی کس طریقے سے انوالومنٹ ہونی چاہیے, ہونی بھی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور کیا کرائٹیریا انوالومنٹ کا. سپورٹیو رول ہونا چاہیے نا, دونوں کے لیے سپورٹیو رول ہونا چاہیے. ایکچولی ہم نا بیسک پرنسپلس کو نہیں دیکھتے, یعنی دونوں سائڈ جو ہے نا وہ اپنے اپنے وہ بن جاتے ہیں, جیسے سمجھیں کہ وہ کوئی پارٹیز, ہاں پارٹی بازی بن جاتی کہ وہ بس وہ بلائنڈلی اپنی پارٹی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بچے کے بھی یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں. اور اصل بات یہ ہونی چاہیے کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچنا چاہیے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کسی بات سے, کسی انوالومنٹ سے کوئی بھی بات آگے ایسی آ رہی ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کرنا چاہیے. میں آج ہی کسی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی بہوؤں کے ساتھ جو ہے ایک انصاف کے ساتھ رہوں, لیکن جب بھی مجھے کوئی سچویشن نظر آتی ہے نا تو پہلی میرے دل میں ہمدردی اپنے بیٹے کے لیے آتی ہے. اٹ از سچ اے نیچرل ایموشن. بالکل بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر میں اپنے آپ کو اسکلفلی دیکھتی ہوں کہ بھائی نہیں, یہ اگر اس وقت جو میری بہو چاہ رہی ہے تو یہ وہ صحیح بات کر رہی ہے, چاہے میرا دل بڑا اپنے بیٹے کے لیے وہ ہو رہا ہے, لیکن وہ صحیح بات کر رہی ہے, تو لیٹ می موو بیک, میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤں. اور وہ اگر خوش ہیں اور وہ اپنے مسئلے کو خود حل کر رہے ہیں اس طرح, تو لیٹ می. اور پیرنٹس اپنے بچوں کو غلط کبھی ایکسیپٹ کرنا بھی نہیں چاہتے. ایون ہم جب ایون جو پیرنٹس جن کے بچے ڈرگس یا اس میں بھی ہوتے ہیں نا, ہم کاؤنسلنگ کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے بہت اچھا, بہت چلیے وہ سب کچھ, بس وہ تھوڑا بہت اچھا. یہ جو ہے نا جو فیملی والے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو ہیئر دا نیوز کرنٹلی کیا چل رہا ہے ہسبینڈ وائف میں, یہ بہت بڑا خالی فیملی والے نہیں ہیں, تو پوری برادری معاشرہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ جی کیسا چل رہا ہے سسٹم نا. اور بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کیسا چل رہا ہے, اس میں ہمیں کوئی اچھی نیوز نہیں چاہیے, کوئی ویسے پٹاخے چاہیے. بالکل. اور ایون ہمیں تو وہ اپڈیٹ چاہیے نا کہ ہاں جی وہ بیٹا ہوا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی نہیں ہوئی, بھائی 2-3 سال. اور اگر کوئی خبر نہ ملے تو ہم اتنے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرامہ ہی نہیں چلنا. کوئی ہم اگر جواب دے دیں نا کہ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے, تو
چھپا رہے ہوں گے, کہتے ہیں چھپا رہے ہوں گے ضرور. میں ایک میم دیکھ رہا تھا, وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی تھی, تو اس میں چاچو یا پھپھی کہتی ہیں اپنے کہ بیٹا پڑھو لکھو اور بڑے انسان بننا, تو انہیں محنت کرو. تو بچے کہتے ہیں برداشت کر لیں گے. سو بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا, وہ عمر بن خطاب کے ساتھ رات کو نا پیٹرولنگ کر رہے تھے عمر بن خطاب کے دور میں, ٹھیک ہے. اور عمر بن خطاب نے ایک گھر میں دیکھا کہ جس میں برتنوں کی آواز آ رہی ہے اور الکحل کی اس میں سے بو آ رہی ہے اور سب. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ الکحل پی رہے ہیں, اور مسلمان مدینہ کی بات ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دیم. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین آئی تھنک ہم غلط کر رہے ہیں, کہ قرآن میں آتا ہے فلا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. اینڈ عمر بن خطاب نے جیسے ہی سنا ہی ٹرنڈ ہز بیک ہی مووڈ اوے. تو بات یہ ہے کہ یعنی سبحان اللہ ایک دوسرے گھر میں کیا چل رہا ہے, ایون بہو دوسرے پورشن میں رہ رہی ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بہو اور بیٹا دونوں آتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کریں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن بار بار یعنی اس میں جانا, یا ایون خاندان والوں کا بیچ میں پڑھنا کہ اور سناؤ ہاں تم بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. پتہ ہے کیا بات ہے, اگر ہسبینڈ وائف اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر لیں گے نا, تو یہ مسئلے بھی منیمائز ہو جائیں گے. ہوتا یہ کہ ان کا آلریڈی ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, پھر باقی لوگوں کی جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اپنی طرف سے, وہ چاہے وہی بات خرابی کے لیے بھی نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو آلریڈی ان کا بریچ ریلیشن شپ ہے اس میں مسئلے آ جاتے ہیں. اور ویسے میں نے دیکھا جن خواتین میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے نا کہ وہ بات باہر نہ کریں اور بیڈ روم کی بات بیڈ روم تک ہی رہیں, ان کے ہسبینڈ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بے حد. اور جو ہسبینڈ ڈیفینیٹلی گھر کی بات بس کہتے ہیں یہ ہمارے بیڈ روم کی بات ہے, یہ ہم باہر نہیں کریں گے. سو ان میں نا عجیب سی بانڈنگ ہوتی ہے, یعنی ہاں بس اس میں یہ ضرور کہتی ہوں, کیونکہ آج کل وہی میں ٹاکسک اس پہ جاؤں گی ریلیشن شپ میں, کئی بچیاں ہماری جب ایسی بات سنتی ہیں نا, تو اور ایون مرد حضرات بھی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں گھر کی بات باہر نہیں کرنی ہے, اور ان کے اتنے مسئلے مسائل, اتنے ابیوزز آ جاتے ہیں. ہمیں نا آج کل کے دور میں جہاں بچوں کو نارم سکھانا ہے, کیونکہ ہم ایک فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں, وہاں پر ان کو ابیوز کے بارے میں بھی اویئرنیس دینی ہے کہ جی ڈرگز ہیں, یہ بھی ایک قسم کا ابیوز ہے, شراب پیے جا رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, مارتا ہے بہت زیادہ. اور ایون میرے پاس اب ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں وہ عورت مرد کو مار رہی ہے. عورتیں بھی اب اس وقت جو ہیں ماشاءاللہ ایسی ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنس کے چکر میں, یا ان کا جو ہے انہوں نے کنٹرولنگ بیہیویئرز ہیں. اچھا یہ بتائیں, جو آپ نے وہ کنٹرولنگ نیچر اور ایٹیٹیوڈ کی بات کی, یوزلی مردوں میں ہوتا ہے, کیا بھی خواتین میں بھی کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ, اتھارٹیٹیو بیہیویئر؟ بالکل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں مرد کو اس لیے قوام بنایا گیا ہے کہ وہ نا ایک باؤنڈری سیٹ کرتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے, یہاں تک رہنا ہے. لیکن اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے نا یہ چیز بہت زیادہ پسند نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں جتنی بھی خواتین سے بات کرتی ہوں ان کو پسند نہیں ہے. اور آپ کے پروگرام کے سے میں چاہوں گی کہ مردوں کو یہ سمجھ آئے, شادی ہوتی ہے نا شروع میں بتانا شروع کر دیتے ہیں میری امی کے ساتھ تم نے اچھی طرح رہنا ہے, میری امی کا خیال رکھنا ہے. بھئی اگر آپ شادی کر کے لائیں, وہ لڑکی رکھے گی کیوں نہیں رکھے گی؟ لیکن نا یہ ایک بڑا اوفینس ہے جو کہ دیا جاتا ہے, شرطیں بتا دی جاتی ہیں, تم نے یہ ضرور کرنا ہے, تم نے ایسے نہیں کرنا, تم نے اپنی امی کے گھر نہیں جانا, تم نے ادھر نہیں جانا, تم نے یہ نہیں کرنا. وہ آلریڈی ڈسلوج ہو کے آئی ہوئی ہے, اس کو بھی پیار محبت چاہیے, پیمپرنگ چاہیے. یہ تو بڑا مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ نا مسٹرسٹ ڈیولپ کریں, ایز اف یو اسیومنگ یہ نہیں کرے گی سارا کچھ. تو یہ آپ نے اس بیچاری کو شروع میں ہی کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیکٹیشنز فرام یو, آئی ڈونٹ تھنک یو آر کیپیبل, تو اب آپ یہ کرنا ہے. تو یہ تو انسٹرکشنز دینا تو ویسے ہی کسی کو لیے اچھا نہیں ہوتا. پہلا تو یہ کام چاہیے کہ لیٹس گیٹ ٹو نو ایچ ادر, لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں تمہاری فیملی کو انڈرسٹینڈ کروں, تم میری فیملی کو انڈرسٹینڈ کرو. میں نے تو اس وجہ سے اپنے گھر میں ایک رول رکھا ہوا ہے کہ جب بھی جو ہے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی بہو جائے گی اپنے ادھر مطلب میکے جائے گی, تو یو شوڈ گو ود ہر, اور یو شوڈ اسپینڈ آل دا ٹائم. ہمارے تو گھروں میں یہ بھی بالکل پسند نہیں کیا جاتا کہ مرد جو ہے وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑ کے واپس آؤ. مرد تم کہاں جا کے بیٹھ گئے اپنے سسرال میں, گھر دماد بولتے ہیں اس کو, گھر دماد ہو گیا, جو رہنا شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ پکا پکا. ہاں لیکن ٹیمپریریلی کو بھی نہیں پسند کیا جاتا. دیکھیں اس لڑکے کو جانا چاہیے, ہی شوڈ گیٹ ٹو نو دا فیملی. اس کو وہ دیکھے تو صحیح کہ اس کی بیوی کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتی ہے, اس کے وہاں کی کیا نارمس ہیں. وہ دن رات اگر 2 دن رہے گا تو اس کو سمجھ آئے گی, وہ پھر آ کر اس کو اپنے گھر میں اس طرح ایڈجسٹ کروائے گا, اپنی فیملی کو بھی سکھائے گا کہ جی یہ لڑکی کیا پسند کرتی ہے. اور یہ میں نے سیرت سے سیکھی تھی کہ جب میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے لیے شادی کے بعد جا کر وہ رہا کرتے تھے نکاح کے بعد اس گھر میں. تو مجھے بہت بات اچھی لگی تھی جب ہماری ٹیچر نے بتایا کہ مرد کے لیے ضروری ہے ٹو گیٹ ٹو نو. لڑکی تو آ جاتی ہے نا,
अब आप देखिए कितनी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। हमें ना वो भरम मेंटेन रखना होता है ना कि वो जो है ना मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ बॉस, और मेरी कोई वीकनेस ना खोल जाए, मैं कि इतना फ्लेक्सिबल ना हो जाऊँ या इतना गपशप ना लगाना शुरू कर दूँ कि मेरा जो रोब है वो टूट जाए। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। इसमें अगर वो आ जाता है मर्द भी ना, शायद वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहा होता, उसको होता है यार मैं वहाँ जाऊँगा अनकंफर्टेबल होऊंगा। हाँ, तो अब वो ये जब वो जाएगा तो वो फिर ये सोचेगा ना कि मेरी बीवी के लिए कितना अनकंफर्टेबल है कि वो 20-25 साल एक घर में रही है और अब वो आई है नए घर में, उसको अभी कम से कम मैं 5-6 साल तो दूँ एडजस्ट होने के लिए। मैंने तो दूसरे दिन से उसको बता दिया कि तुम्हारे घर में जो भी होता था अब इस घर में तो ये तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा। और हम ये नहीं कह रहे कि ये फर्ज है आप पे कि आप रहें जाके, लेकिन ये जस्ट टू नो द फैमिली, उनकी डायनामिक्स क्या है, उनका घर का फर्ज कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा ना, मर्दों को क्यों इतना आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप जब सास बनी पहली दफ़ा तो आपको कोई माइंड सेट जो भी आपने मतलब पढ़ा हुआ सारा कुछ, डू यू फील देयर इज लाइक माइंड शिफ्ट होता है एकदम से, कोई फीलिंग्स टुवर्ड्स द बहू किस तरह की होती हैं, या विद टाइम मतलब हाउ डज द एवरेज सास आउट देयर शुड फील? मुझे लगता है कि मैं क्योंकि इतनी सासों की बातें सुनती रहती थी ना ओवरऑल और देखती रहती थी, तो मुझे लगता था कि सासें बहुत सी गलतियां करती हैं, लेकिन मुझे सब तब कहा करते थे कि तुम सास नहीं बनी इसलिए तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं है। तो मैं जब सास बनी हूँ तो आई बिकेम अ वेरी कॉन्शियस मदर इन लॉ। मैंने अपने आप को बताया कि मुझे अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करना है, और मेरे घर में जो बच्ची आ रही है वो भी बहुत यंग है, बहुत वो अभी उसकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है जो मेरा है, तो मुझे सिचुएशंस को ज़्यादा बेहतर तौर पे हैंडल करना है। और मैंने इसी सोच के साथ हमेशा काम किया, और जब भी मुझे कोई चीज़ फील हुई तो मैं हमेशा गई हूँ उस टाइम पे कि जब मैं बहू थी और मेरा क्या दिल चाहता था और मुझसे क्या नहीं हो पाता था, एंड देन आई रियलाइज कि हाँ वाकई सासों को नहीं एहसास रहता, तो सासों को थोड़ा सा ज़्यादा एहसास करने की ज़रूरत है। मैं आपसे इसलिए पूछा था कि माशाल्लाह आप इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं, एंड यू नो जो बंदा पढ़ रहा हो कर रहा हो तो अगर उसको भी अगर एक थोड़ा बहुत चैलेंज लगे, दैट मीन्स कि इफ़ यू आर अनप्रिपेयर्ड तो फिर ये प्रॉब्लम इट्स बहुत ज़्यादा तबाही फेर भी सकता है, मतलब कर सकता है। और इवन सेम विद लड़की भी जो आ रही है, और आई थिंक इवन लड़का भी। तो यहाँ पे तो आई थिंक जो एजुकेशन है वो सारे घर वालों को मिलनी चाहिए, और हमें हर उस रोल पे काम करना चाहिए। और पर्सनली मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन है ना, उसकी सबसे जो सबसे बड़ा प्लस है ना, वो ये कि हमें जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने को बार बार कहा जाता है ना, और अपनी आखिरत पे फोकस रखने को कहा जाता है, उससे आप ना चाहे कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, सास बहू का इशू हो गया, हस्बैंड वाइफ का इशू हो गया, किसी के साथ भी इशू हो जाता है, सो यू कैन ओवरकम इट वेरी इजीली अगर आप यू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप बार बार अल्लाह ताला के पास जाते हैं ना, यस यू स्टिल हैव टू लर्न द स्किल्स, वो अपनी जगह है, आपको हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लड़के को मदर और वाइफ को कैसे हैंडल करना है, बहू को सास को कैसे हैंडल करना है, सास ने बहू, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम वो हैंडलिंग स्किल सीखने से पहले जो अपने स्ट्रेस लेवल नीचे रखना और अल्लाह से जुड़ना, वो बात है। हमारा ना एक डिस्टॉर्टेड सा विजन है, हमने देखी है फिल्में, पढ़े हैं नॉवेल्स, लव स्टोरीज, हैप्पीली एवर आफ्टर, हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ ना शादीशुदा जिंदगी में जाते हैं। जैसे अगर आप देखें आपने मास्टर्स किया और अब आप पीएचडी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो क्या आप बड़ी खुशी खुशी जाएंगे? आपको पता है आपको थीसिस लिखना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको बड़ा अपने आप को स्किलफुल बनाना है। तो ये जो शादी है ना, एक किस्म का पीएचडी प्रोग्राम होता है। ये पूरी फैमिली को ये समझना चाहिए कि ये हम बस लड्डू खा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तो हम ना उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, हम स्किल्स के ऊपर नहीं काम करते। इसलिए देखें ना, इस्लाम में निकाह तो बहुत सिंपल है, ताकि हम रिचुअल्स में ना पड़े, हम उन एरियाज पे इन्वेस्ट करें जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो प्यार मोहब्बत भी मुझसे जब लड़कियां भी अगर कुछ पूछती हैं, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, मैं कहती हूँ अच्छा क्या नहीं करता, तो कैंडल लाइट डिनर नहीं करता। मैंने कहा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी थी, बट उन लोगों को वो हैप्पी रोमांटिक खूबसूरत मोमेंट्स क्रिएट करने आते थे, उसी जगह पे रहते थे। हमारे तो ये कि ख़वातीन का मूड ख़राब हो जाता है कि हस्बैंड जो है वो, अच्छा हस्बैंड अगर बाहर का ट्रिप लग गया ना किसी ऑफिशियल खाते में, तो वाइफ की डायरी में लिखता है भाईजान हमारा भी एक पेंडिंग है बाहर का ट्रिप, ठीक है। जब तक ये तो मैं कहता हूँ फिर कोई जायज़ बात है, लेकिन मैं जायज़ बात है, नहीं करा देना चाहिए अगर अकेले के लिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे ना मूवीज़ ने इतना वो डेवलप कर दिया है ना कि जब तक हम कैंडल लाइट डिनर नहीं करेंगे, हम अल्लाह के वसल्लम यानी सुब्हान अल्लाह
یعنی حالت کیا ہے کھانے پینے کی, تو میرے ورڈز کین میک اے ریلیشن ویری اسٹرانگ. میں دیکھیں میں بیلنس کی بات کروں گی نا, خواتین کا یہ حال ہے. اب مردوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے وہ شاید انڈین ڈرامے اور فلمیں زیادہ دیکھ لی ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ سارا دن کھانا ہی بناتی رہے میرے لیے, اور اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کی کوئی گروتھ نہیں ہے. عورت کا بیڈ پہ ریلیکس کرنا برداشت نہیں ہوتا مرد سے, کہ تم بیڈ پہ بیٹھی ہوئی کس طرح سے ہو. گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں دیتے اس کو, لرننگ اپرچونیٹیز نہیں دیتے اس کو. بس یہ کہا ہے دیکھیں اگر بچے پال رہی ہے تو کبھی آپ بچوں کو رکھیں اور اس کو کہیں تم کوئی پیرنٹنگ کی کلاسز میں جاؤ, تم کوئی اپنی فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے شادی ہوئی ہے تو اسی طرح اس کو کوئی گروتھ کا موقع دیں, دین سیکھے, اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے. بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھانا شروع کرے تھوڑا بہت. اور میں جیسے ڈاکٹر فضل ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہی آلویز گیوز اپرچونیٹی ٹو ہز ڈاٹر ان لاز. جمعہ خطبے کے بعد بیٹے پڑھاتے ہیں تو بیٹی کا بھی 5-10 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے, یعنی اس کے بعد خواتین میں, اور ایون تراویح اور تفسیر کے بیچ میں جب بیٹے درس دیتے ہیں تو سنتوں کے بیچ میں ان کی, یعنی دس از دونوں کی گروتھ بڑی امپورٹنٹ ہے. وین یو آر گروئنگ اے لاٹ, آپ ایک مائنڈ سیٹ میں آ گئے ہو اور آپ کی وائف وہیں پہ ہیں, تو آپ کو کہ یار انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جس تربیت کے اندر ان کا کتنا بڑا رول ہے. اگر آپ اس کو ان کو دین نہیں سکھائیں گے, اگر آپ کی وائف کی وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں, ان کی لرننگ نہیں ہو رہی, تو بچوں کو کیا ٹرانسفر کریں گے, ان کا اسپینڈ زیادہ ٹائم گزارا. اس کو ویلیو نہیں دی جا رہی, اس کو ہر بات پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میری ماں کی طرح کھانا نہیں بناتی, میری ماں کی طرح صفائی نہیں کرتی, میری ماں کی طرح لوگوں کو ملتی نہیں. بھائی وہ ماں اور بیوی ڈفرینٹ ہیں, دے آر ڈفرینٹ انڈیویجول. اچھا یہ بتائیں کہ ہسبینڈ جب وائف کو امپورٹنس دیتا ہے تو ساس انسیکیور فیل کرتی ہے, یعنی اچھا آپ مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں میں تو ہارسز ماؤتھ سننا چاہ رہا ہوں جسٹ ٹو نو دا ساس کا پرسپیکٹیو ایز ویل. ہاں دیکھیں کیونکہ الحمدللہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو ہے نا بیٹوں کو پیک کر کے تحفے میں ان کی بیویوں کو دے دینا چاہیے, کیونکہ جب آپ ان کو دیتے ہیں نا تو وہ پھر آپس میں ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں, اور پھر اپنے بچوں کا وہ دیکھیں نا, مجھے تو صدقہ جاریہ چاہیے نا. مجھے اگر میرے بیٹے کا اور جو اس کی مطلب بہو ہے ان کا آپس میں ریلیشن شپ اچھا ہوگا, وہ ٹائم اکٹھا اسپینڈ کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے دوسرے کو, اپنے بچوں کو صحیح پالیں گے, تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. مجھے اور کیا چاہیے. میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس میں جنرلی بتا رہی ہوں نا, میں بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لوں 3 گھنٹے, بیوی جو ہے وہ غصے میں بیٹھی رہے کہ جی اماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے, میرے پاس آ نہیں رہا, میں نے بازار جانا تھا آج, وہ پھر مجھے لے کے نہیں جا رہا, کہ میں تھک گیا ہوں, اب میں یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا. تو اب کیا ہوگا, اس سے پھر وہ اپنے بچوں پہ غصہ اتارے گی, آپس میں بھی وہ لڑیں گے. اچھا یہ بیلنس کرنے کے لیے بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے کو یہ کرنا چاہیے کہ والدہ کو, ظاہر ہے اپنے پیرنٹس کو یا اپنی باقی فیملی کو بھی جہاں جہاں ضرورت ہے, ایک تو اپنی وائف کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ کرنی چاہیے. جب وائف کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے نا, انسیکیورٹیز ختم کرنی چاہیے, مقابلے نہیں کرنے چاہیے اس کے اپنی بیوی کے ساتھ, کہ بھی ماں کے ساتھ, کہ بھی میری ماں میری بہن یہ وہ, دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے. جو اس کی نیڈ ہے اس کو کبھی کر دے, کبھی یہ کہ وائف کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں ذرا آج فیملی کے اپنی پیرنٹس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے چلو آج تو میں لے کے چلتا ہوں. تو اس کو جب نظر آئے گا نا کہ کہیں پہ مجھے بھی دی جا رہی ہے اسپیس, کہیں پہ اپنے پیرنٹس کو, تو وہ بھی بیلنس میں آ جاتی ہے. لیکن جب اس کو لگتا ہے نا کہ مجھے کوئی اسپیس نہیں دی جا رہی اور سارا ٹائم جو ہے ادھر گزارا جا رہا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم لرننگ کرو کی بات کر رہے تھے, یوزلی مردوں کو زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ باہر کارپوریٹس میں کام کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں, اور اسپیشلی اگر دین کی بات کریں تو وہ ماشاءاللہ علماء کے لیکچرز اور سارا, بٹ دے ڈونٹ ٹیک دیئر وائفز ٹو جمعے خطبے یا کلاسز کے لیے, اور ان کو ٹائم بھی نہیں دیتے, اور کہتے ہیں بس تم سارا دن گھر کے کام میں لگی رہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک ڈسکرپنسی کریٹ ہوتی ہے, مرد زیادہ سیکھ جاتے ہیں اور پھر وہ خواتین, اور یعنی ایک انسان جب زیادہ سیکھ جاتا ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو جس کے پاس زیادہ علم آ گیا اس کو معاف کرنے کی کیپیبلٹی اور معافی مانگنے کی کیپیبلٹی بڑھنی چاہیے اس کی. لائف سٹائل اگر آپ اپنی اس پہ ورک کرتے ہیں, لائف سٹائل چینج کرتے ہیں, تو آپ ویسی بیئر میں منیملسٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایک سادگی آئے گی نا, تو پھر آپ کا فوکس اسی پہ ہوگا کہ بیوی کی بھی گروتھ ہو, شوہر بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ٹائم دے رہا ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, اچھا ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں. تو کیونکہ دیکھیں وہ ریپلیکا نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے. تو یہ جو گیپ کریٹ ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف کا, کہ جس میں ہسبینڈ زیادہ سیکھ رہے اور وائف کم سیکھ رہی, تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جس کو زیادہ علم آ گیا اس کے اندر معاف کرنے کی کیپیبلٹی اور معافی مانگنے کی کیپیبلٹی بڑھنی چاہیے. لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا تھا, اور بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, آپ تو سمجھ ہی نہیں گھر کیا حالات اور جی. بلکہ میں بہت سے ایسے کیسز کو جانتی ہوں جہاں پہ مرد حضرات بار بار کہتے ہیں جاؤ میری امی سے معافی مانگو, جاؤ میری بہن سے بھائی سے معافی مانگو,
اور کئی بچیاں ینگ ہوتی ہیں مجھے آ کے پوچھتی ہیں بار بار کہ ہم کتنی دفعہ معافی مانگیں, اور اس سے یہ ہو رہا تھا کہ آپ کا ریلیشن شپ اور بریچ ہو رہا ہوتا ہے نا. یعنی کہ مرد حضرات کو یہ سوچنا چاہیے, جہاں پہ خواتین کو بھی اپنے اینڈ پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام رویہ نہ اختیار کریں جس سے کہ ہمارے اپنا ریلیشن شپ نہ ٹھیک رہے. سب سے یعنی کہ پرائم امپورٹنس اس کی ہے نا. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب فار ایگزامپل خواتین کا کوئی میسج آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مرد بہت بڑا ظالم ہے یار, لیکن جب دونوں کی بات سنتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اچھا کبھی جب بردرز کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وائف تو بالکل نارسسسٹک ہیں اور بالکل کمپرومائزنگ ہیں, لیکن جب دوسرے کی بات سنتے ہیں تو یہ ایک چیز بڑی ہے جو کاؤنسلرس کے لیے بھی اور جو اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ڈونٹ لسن ٹو ون سائڈ آف دا اسٹوری, رادر پورے پکچر کو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ ایک مینر روی کے ساتھ فیصلہ کریں. اسلام کا تو پرنسپل یہ ہے, بلکہ یہ کہ دونوں فیملیز بھی نہیں سن سکتی. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوئے ہو نا تو ان کو پھر بھی اپنے بچے کی بات ہی زیادہ جسٹیفائڈ لگ رہی ہو, دوسرے کی نہیں لگتی. تو اس لیے ایک نیوٹرل کوئی شخص ہو. میں اکثر جب لوگ مجھے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں, میں کہتی ہوں کوئی بھی ایسا خاندان کا جاننے والا کوئی ایسا ہو جو کہ بہت جس میں وزڈم ہو, حکمت ہو, بہت سینسیبل انسان کوئی ہو, ٹھہراؤ والا ہو, نیوٹرل لگتا ہو, اس کو بلائیں اور آپ لوگ اس کے سامنے بات کریں, اور تاکہ جو رشتوں کو جوڑنا بھی جانتا ہو آپ لوگوں کو کوئی صحیح ایڈوائس دے. اس انٹینشن سے آئیں کہ اگر اس نے میرے خلاف فیصلہ بھی دیا یا مجھے کہا کہ آپ نے ان چیزوں پروو کر تو میں کروں گا, یعنی کہ میرے حق میں جب تک فیصلہ نہیں ہوگا تب تک یہ بندہ ریزنیبل ہے, تب تک وہ بندہ ڈھونڈتے رہے جب تو میرا کوئی فیصلہ. صحیح بات ہے. تو اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ پہلے نا یہ جو ٹرمینالوجیز تھیں اتنی زیادہ وائرل یا نون نہیں تھیں, ٹاکسک, ڈپریشن, انریزنیبل, نارسسسٹک. اب کوئی وائف اس نے کوئی اگر فار ایگزامپل نہ جانتے ہوئے کوئی کام کر دیا, اب ہسبینڈ نے ذہن میں بٹھا دیا او شی از نارسسسٹک, یہ اس کی پرسنالٹی ٹائپ یہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ڈونٹ لیبل یور اسپاؤس ود دیز ٹرمینالوجیز. میں تو یہ بھی کہتی ہوں کئی دفعہ جب کپلز بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ جو بول رہا ہے یا یہ بول رہی جھوٹ ہے, تو میں کہتی ہوں نہیں, جھوٹ کی بات نہیں ہوتی, ایک پیراڈائم ہوتا ہے. ہر انسان اپنے پیراڈائم سے اس بات کو دیکھتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک اور پرسپیکٹیو ہو, اس کے لیے ایک اور اینگل ہو. تو ہم کسی کو بھی جھوٹا نہیں بنا رہے, ہم یہ سوچیں کہ جی جو انسان بات کر رہا ہے وہ اپنے پرسپیکٹیو سے کر رہا ہے. اور سوچ مختلف ہو سکتی ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا, اس میں اللہ کی میں نے کہا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی. اب صحابہ سیم تربیت, سیم اللہ کے مینٹور تھے. ایک نے سمجھا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنے, چاہے عصر قضا بھی ہو جائے, لیٹ ہو جائے, اور ایک نے کہا کہ ان کا مطلب تھا جلدی چلو, تو ایم کرو وہاں پہنچو کہ ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پڑھ لو. تو جب صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو ایک بات کو, سینٹینس کو جب دو ڈفرینٹ اینگل سے پرسیو کیا گیا, تو ہم بھی یہ دوسرے کو چانس دیں کہ یار شاید میں غلط پرسیو کر رہا ہوں, شاید میں غلط ہوں, بٹ نہیں میں ٹھیک ہوں اور وہ غلط ہے. اور پھر ہم ایک فیک آلٹرنیٹ ریالٹی کریٹ کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں. اور میں جو ایگزامپل اس میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب فرشتوں کے ذہن میں سوال آیا کہ اللہ نے کیوں یہ مخلوق پیدا کی. شیطان کے بھی ذہن میں خیال آیا. فرشتے سنسیئر تھے, انہوں نے پوچھ لیا یا اللہ تو نے کیوں پیدا کیا, اس کو جو قتل و غارت کرے گا ہم تیری حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا, فرشتوں کا دل صاف ہو گیا کہ اوکے ٹھیک ہے, ایک حکمت ہے اس کے پیچھے. شیطان کے دل میں بات آئی کہ یہ کیوں پیدا کیا گیا, اس نے پوچھا نہیں, کلیئر نہیں کیا. انا خیر من تھا نا, اور انا خیر منہ بھی تھا. اور پھر نا سوچتا رہا, اسپیکولیشنز, ایزمپشنز کہ کیا میرے میں کچھ کمی رہ گئی, کیا میں بہتر نہیں تھا, میں بہتر تھا, اس کو کیا ضرورت تھی, کیا میں بھی خلیفہ نہیں رہوں گا, کیا یہ میری جگہ لے لے گا آ کے, از ہی مور بلوڈ ٹو اللہ دین می, اور وہ باتیں. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے انسانوں میں کہ یہی ہم سوچ پیدا کریں اپنے اندر. ساس نے یہ بات کیوں کی, وہ مجھے تانا دے رہی تھی, وہ مجھے اپنا گھر والا نہیں سمجھتی, انہوں نے تو مجھے ٹانٹ یا یہ ٹپیکلی ہوتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ تو ایسا رویہ نہیں ہے, میرے ساتھ کیوں ہے. تو میں ان کو بتاتی ہوں دیکھو بیٹی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بیٹی نہیں ہو بیٹی. ہاں جی, سمپل جواب ہے. پھر وہ کہتی ہے پھر وہ مجھے بیٹی کیوں کہتی ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کو بیٹی بنانا چاہتی ہیں, لیکن وہ بیٹی ان کے ساتھ وہی بات ہے 20 سال سے 18 سال سے رہ رہی ہے. آپ ابھی آئی ہیں تو آپ اتنے سال لگائیں گی تو آپ کا بن جائے گا وہ گھر. دیکھیں دو گھر ڈفرینٹ جگہوں پہ پرورش ہوئی ہے. ایک ابھی آپ نے جو ایگزامپل دی وہ صحابہ کی, جو سیم جگہ, سیم ٹائپ, سیم جینڈر, ان کے اندر ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ دو ڈفرینٹ جینڈرز ہیں, دو ڈفرینٹ ماحولوں میں پرورش ہوئی ہے, ایج کا ڈفرینس بھی ہوتا ہے. دیر سو مینی ڈفرینسز. تو وائی ڈو وی ایکسپیکٹ کہ یار ہماری ہر بات یا ہر دوسری بات میں نا ہم دونوں ایک ہی پیج پہ رہیں گے. ایکچولی ہم تو کپلس تو کئی دفعہ پہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہماری ڈفرینسز ہیں, ہم اس کو کوئی مینیج کریں, لیکن وہی بات ہے کہ پھر ان کے سپورٹ اسٹرکچر ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو مینجمنٹ کی طرف لے کے جائیں, وہ ان کو مس فٹ کی طرح ہی پریزنٹ کرتے رہتے ہیں. میں ایک پرسنل بات شیئر کروں کہ مجھے وائف نے بتائی تھی کہ
میں جب آپ کے گھر آئی تھی نا تو مجھے بہت دیکھ کے ڈفرینٹ لگا کہ جس دن شادی ہوتی ہے آپ لوگ اس دن اپنے کام شام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شادی بھی چلے جاتے ہیں, مگر ہمارے گھر میں جس دن شادی پہ جانا ہوتا ہے نا اس دن سارا دن شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں, کپڑے استری ہیں اور سارا, اس دن کوئی اور کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل اچھا جس دن میں نے وہ دبئی آپ بھی گئی ہوئی تھی, میں نے جانا تھا, مجھے صبح اٹھ کے پتہ چلا میں نے آج دبئی جانا ہے, ٹھیک ہے, میری ٹکٹ لیٹ کنفرم ہوئی تھی اور پھر میں نے پیکنگ کی, میں دبئی چلا بھی گیا. تو میں کہتی ہیں کہ میں نے جب اپنی مدر کو بتایا تو کہتی ہیں چلا بھی گیا دبئی, یہ کیا. سو یعنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوتا ہے تاکہ اگلی نسل میں بھی بیلنس آئے, نہیں تو دونوں ایک تھاٹ کے اور ایک ہو جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کچھ ٹریٹس میں ہم اتنے پرفیکشنزم میں چلے جائیں گے کہ وہ ہمارے بچے اب نارمل ہو جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ بیلنس میں رکھتے ہیں. آپ ہمیشہ نوٹ کریں کہ یہاں تک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر دونوں کہتے ہیں نا کہ ہم دونوں کو بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا شوق ہے, تو ایک کہتا ہے مجھے تو پہاڑوں پہ جانے کا شوق ہے, ایک کہتا ہے مجھے پانی پہ جانے کا. اگر دونوں کہتے ہیں ہم دونوں کو سمندر پسند ہے, ایک کہتا ہے ہٹ پہ رہنا ہے, نیچرل طریقے سے رہنا ہے, ایک کہتا ہے نہیں کسی ہوٹل میں رہنا ہے, ایک کہتا ہے سن سیٹ دیکھنے, کہتا ہے سن رائز دیکھنے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے انسانوں کو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری ایگزامپل دی آپ نے. اور میں نے دیکھا جتنے کپلز کیمسٹری ہو الگ بات ہے, لیکن پولر اپوزٹ ہو نا تو وہ بڑے زبردست چلتے ہیں, اور وہ اکیلی کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بس یہ کہ انڈرسٹینڈنگ اگر ہو ان میں, وہی بات ہے. ہاں لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر مجھے بلو کلر پسند ہے اور ان کو بلو نہیں پسند تو دس مینس ہم اپوزٹ ہیں یار, ہماری کیمسٹری میچ نہیں کر رہی. حالانکہ یہ بالکل ایک فلاڈ, بلکہ سیم ٹائپ بالکل سیم ہو نا. وہ لڑکوں میں دوستوں میں تو چلو پھر سمجھ لگ رہی تھی, لیکن یو وونٹ وانٹ ریلیشن شپ بالکل جس میں آپ کی ٹائپ کی سیم ہو, وہ تھوڑا سا بورنگ بھی ہو جائے گا. مطلب اگر ہر چیز پہ ایگری میں کرنا ہے یا ایک ہی کرنا, وہ آپ کو ڈفرینٹ ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے. جسٹ ٹو سم اٹ اپ, آئی تھنک آج مطلب ہم نے کافی سارے ایسپیکٹس کو کور اپ کیا نا, تو میں بیٹھا یہ سوچتا تھا کہ ہم لوگ اگر اپنی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ جو لائف کی چھوٹی چھوٹی مومنٹس ہیں نا, جو ڈیلی کی چیزیں, ہم نے پہلے ٹچ اپون کیا تھا نا کہ وی وانٹ دیٹ کینڈل لائٹ ڈنر یا ایک ٹرپ ہو, یہ چیزیں ہیں ون آفس ہیں. ٹرپ سال میں ایک دفعہ ہوگا, کینڈل لائٹ ڈنر کبھی کبھار ہو جائے گا. ہم اس کے اندر اگر اپنی ہیپینیس اور وہ سکون تلاش کرتے رہیں گے نا, یار یہ ہوگا تو مزہ آئے گا, تو پھر تو آپ ویٹ ہی کرتے رہیں 6-8 مہینے. ہمیں چاہیے اپنی ڈیلی کی جو چیزیں نا وہ فکس کر لیں. اپنی وائف کے ساتھ اگر بریک فاسٹ ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں. شام کے ساتھ میرا ہوتا ہے کہ ہماری چائے والا ٹائم میری مدر کے ساتھ ہوتا ہے, تو آئی شوڈ فکس دیٹ ٹائم ود مائی مدر. بچوں کے ساتھ والا جو ٹائم ہے جو ڈیلی, اس کو فکس کر لیں. وائف کو چاہیے کہ اپنی ایک رف سا ہمارا ڈے رف سا اسٹرکچر ضرور ہونا چاہیے, کہ یار پتہ ہو کہ موٹے موٹے میری کیا ایکٹیویٹیز ہیں دن کی جو آج کی ہیں. ڈیلی بیسس پہ چینجز ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک رف اسٹرکچر ضرور ہو, اینڈ آپ ان مومنٹس کو ایٹ لیسٹ انجوائے کرنا شروع کریں. آپ کا بریک فاسٹ ہے, آپ کا ڈنر ہے. البتہ میں تو اس سے بھی نیچے جاؤں نا کہ آپ کا گھر سے ایگزٹ کرتے وقت اس کو ایسے لک دیکھ کے اسمائل کر دینا نا, بالکل کہ آئی مس یو, یو ڈڈنٹ اسپیک اے ورڈ, آپ نے صرف جیسچر دے دیا نا کہ 2 منٹ ایسے آنکھوں میں دیکھ لیا اور اسمائل کر لی کہ آئی ول بی بیک انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یا کوئی نکلتے ہی میسج ڈراپ کر دیا کہ یو ول بی مسڈ, اس طرح کا. اس کے لیے کتنے پیسے لگے بھائی آپ کے, کون سا, لیکن اس کے دل میں اتنی بڑا مقام پیدا. لیکن ہم یہ کرتے ہیں نا, ناشتے پہ بھی یہ سوچ رہتے ہیں آج یہ بنایا یہ نہیں بنایا, آج اس بچے کو کیوں نہیں دیکھ رہی, رو رہا ہے مجھے تنگ کر رہا ہے, میں ناشتہ نہیں کر سکتا. یا وائف بھی اریٹیٹڈ ہے کہ کیا ہے آپ کو ہر وقت کھانے پینے کا رہتا ہے. تو وہی بات ہے کہ ان مومنٹس کو ہم نے جو ہے نا وہ ویلیو ایڈڈ جو ہوتا ہے نا, یہ ہماری اصل دیکھیں دن کا سب سے بڑا چنک دیکھیں. 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سو لیے, 2 گھنٹے ہم نے کھا پی لیے, بیچ میں جو 8-9 گھنٹے مشکل سے, بلکہ 8-9 گھنٹے بھی زیادہ میں کہہ رہا ہوں, 3-4 گھنٹے بچتے ہیں, کیونکہ کام کو بھی نکال دیے, سونے کو بھی نکال. 3-4 گھنٹے جو اگر وہ اچھے طریقے سے گزرے ہیں تو آپ کا دن اچھا ہے. اگر وہ بیکار طریقے سے گزریں گے اٹس اے اسٹریسفل ڈے. تو وہ ان مومنٹس کے اوپر ڈیلی بیس پہ, یہ ڈیلی ہو رہے ہیں نا. آپ نے روز ناشتہ کرنا ہے, اب روز ناشتہ اگر برے طریقے سے کرنا ہے تو آپ کا روز برا دن ہے, روز اچھے طریقے سے ناشتہ کر لیں تو روز اچھا گزرے گا. بالکل. تو پارٹنگ ایڈوائس میری طرف سے بھی تھوڑا خواتین کو بھی تھوڑا سا نا وہ بیلنس آؤٹ کریں کہ جب ہسبینڈ آپ بھی افیکشن دیں اپنے ہسبینڈ کو, آپ بھی پیار محبت دیں. اور باہر بہت فتنے ہیں, باہر بہت پریشانی ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو دیندار سمجھ والی خواتین دی ہیں, لیکن دیر آر مین جن کے گھر میں وہ دینی ماحول نہیں ہے. تو خواتین کو بھی افیکشن شو کرنا اور صرف اپنے کھانے والے کی سوچ سے نکل کے اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا اور ایک اسپیشل فیل کروانا, وہ بھی یعنی بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. اس میں میرا بلیس یو ڈاکٹر کول. اللہ میں تو بس یہی کہوں گی کہ لائف اسٹائل چینج پہ جو ہے نا سب رہیں اور اپنے آپ کو ہیلدی بنائیں. جتنے خود ہیلدی ہوں گے, خوشی اندر سے آئے گی, فلی چارجڈ ہوں گے نا, تو دوسرے کے لیے بھی آپ پاور بینک بن جائیں گے. بالکل ایسی بات ہے. بالکل.